کعب بن مالک کا جو واقعہ آتا ہے, وائی ہی واز بائیکاٹڈ بائی دا مسلمز, 40 دن کا بائیکاٹ کیا گیا. برو خود وہ حدیث نریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ پلانس ٹو جوائن دا مسلم آرمیز, میرا بالکل تھا, بٹ سم ہاؤ آئی پروکاسٹینیٹڈ, اور میں نے جب بالکل جانے کے دن آ گیا تو میں صبح نکلا, بٹ میں کام کو ڈیلے کرتے سم ہاؤ مجھ سے تیاری ہوئی نہیں, اینڈ دین آئی کیم بیک ہیونگ ڈن نتھنگ. اور کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا, حتیٰ کہ مسلمان فوج نکل گئی اور میں نے کہا ابھی میں نکل جا کے ان کو جوائن کر لوں گا, بٹ آئی ڈیلیڈ. تو کہہ رہے کہ میرے پاس اسپورٹس کار ہے, آئی مین جو گھوڑا ہے وہ جلدی پکڑ لے گا. حتیٰ کہ برو مارکا بھی ہو گیا, انہوں نے کہا میں بھی جوائن کر لیتا ہوں, لیکن برو سم ہاؤ مینیج نہیں کر سکے اپنے ٹائم کو, اور مسلمان واپس پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بہانہ میں ڈال دیتا ہوں, لیکن صحابی تھے, سچے تھے, سچ بول دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں ہے. 40 دن کا بائک آؤٹ ہو گیا ان سے, اینڈ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے پہ نا زمین تنگ ہو گئی, میری بیوی مجھ سے بات نہیں کری, میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کر رہے, اور بڑا ایک لمبا خیر اس کی ڈیٹیلز ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروکاسٹینیشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ یا تو ہم پرفیکشن پہ کریں گے یا ہم کریں گے ہی نہیں. Boys, what do you think is the number one reason why people waste Ramadan? یا ان کی لائف کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اینی ون ریزن؟ آئی وڈ سے کہ ویسی لائف میں جو ویسٹیج ہو رہی ہے رمضان کے علاوہ بھی, اٹس ریلیٹڈ ٹو آج کل تو ایٹ لیسٹ الاٹ ٹو ڈو ود فون. آپ کا فون یوزیج اور اس کے اندر سوشل میڈیا ان پرٹیکولر, ہاں تو یہ ایک ہے. دوسرا آئی تھنک بہت سارے لوگ ویسے رمضان اسپیشلی میں یہ ہے کہ لوگ موویز اور نیٹ فلکس اور یہ چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, بٹ آئی تھنک اوور آل اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک فون از دا نمبر ون. اچھا, ایون جو موویز یا نیٹ فلکس کے میں نہ بھی جا رہے ہیں, ان کا بھی رمضان بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا یا موبائل فون کا ایکسٹرا یوز. ایکچولی آپ کی کوئی بھی کور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹریکشن سے خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈسٹریکشن جو ہے فزیکلی کسی چیز کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک فزیکل اگر ڈسٹریکشن ہے فار ایگزامپل, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا. کوئی بندہ کرکٹ سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کو کہیں جانا پڑے گا, اس کے سامنے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ڈسٹریکٹ ہوگا. تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس یہ ایک ڈیوائس ہے جو گیٹ وے ہے, جس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو دین دیر آر ملینز آف ڈسٹریکشنز ان فرنٹ آف یو, اینڈ یو کین پک دا ڈسٹریکشن آف یور انٹرسٹ اینڈ وہاں سے پھر کام کرنا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے سیل فون اٹھایا ہو اور آدھا گھنٹے بعد جب آپ نے سیل فون رکھا ہو تو آپ نے کہا اوہ میں نے قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا یار. کیونکہ کبھی کبھی واٹس ایپ کھلا ہوا تھا, آپ نے بند کر دیا, لاک کر دیا. وین یو انلاک یور فون ٹو ریڈ قرآن بٹ واٹس ایپ پاپس اپ اینڈ دین دیر آر 2-3 میسیجز آن دا ٹاپ. اچھا یار ان کی جو ریپلائی کرتا. اچھا, میں تو پرسنلی ویسے آئی ڈونٹ اگری ٹو دس آئیڈیا کہ قرآن یہاں سے پڑھنا چاہیے, مصحف سے ہی نا. میرا sometimes carrying مصحف in the مسجد, یا آپ کہیں بس میں جا رہے ہو کہیں جا رہے ہو پھر تو اوبویسلی. اچھا, آپ ٹرانزیشن دیکھیں کیسی ہوئی ہے. بیک دین آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گے یوٹیوب پہ کہ پیرنٹس یوز ٹو گیٹ ورڈ اباؤٹ دا چلڈرن کہ جی ہمارے بچے انٹرنیٹ یا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ان کا ہو چکا ہوا ہے. بیک دین کارٹون دیکھا کرتے تھے بچے وغیرہ وغیرہ, لیکن سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں ایج کے حوالے سے, چاہے وہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے ایسپیکٹ میں موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پیرنٹس ایون گرینڈ پیرنٹس برو, ایون گرینڈ پیرنٹس. اسی وجہ بتاؤں میں آپ کو, دس تھنگ از ناٹ اے مینس آف انٹرٹینمنٹ اینی مور, دس از اے مینس آف کمیونیکیشن. پہلے اگر ہم دیکھیں نا, سو ٹرانزیشن ہیومینٹی نے کس طرح سے کی ہے. سو اٹ واز یعنی آل ٹرانسمیشن تھرو ورڈز, باتیں ہو رہی ہیں, لوگ گھوڑوں پہ گدھوں پہ ٹریول کر رہے ہیں, اور وہ بات. پھر کیا ہوا, لوگوں نے پتھروں پہ لکھنا شروع کر دیا, لیدرز پہ لکھنا شروع کر دیا, لیدر پارچمنٹس آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیجنس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا کہ پیجنس کے تھرو وہ لوگ اپنے میسیجز پہنچاتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایون تھرو لائٹ آئیکونز, ریلے اسٹیشنس کے تھرو لوگ اپنی باتیں کنوے کرتے تھے. ہوتے ہوتے ارلی 1900 سینچری میں یہ جو انٹرنیٹ کمپنیز آئیں, وہاں سے جو بوم ملا, ڈائل اپ کنیکشنز, وہ جو سارا ہوا سبحان اللہ, اس کی وجہ سے یہ جو اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا شروع ہو گیا, جو کنیکشنز تھے. کیونکہ انسانیت کی ہسٹری میں کبھی اتنا کمیونیکیشن تیز نہیں تھا. اور پھر جس طرح سے مارک زکربرگ نے اور ایکس وائی زی لوگوں نے فیس بک اور MIRC اور یہ میسنجرز انٹروڈیوس کیے انیشیلی,
اس کی وجہ سے نا کمیونیکیشن کا جو میکینزم ہے پچھلے 100 سال میں بہت بدلا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں تھا. یہ میسنجرز تو میرا حال ہے فیس بک سے بہت پہلے آئے تھے. فیس بک سے پہلے آئے تھے, یہ پہلے کا زمانہ تھا, بعد میں فیس بک آیا تھا. بلکہ اس زمانے میں لوگ اسکائپ ایک نئی چیز تھی, ویڈیو کالنگ اس زمانے میں. یس, اس کے بعد پھر یہ فیس بک, یاہو میسنجر واز ویری فیمس, یاہو MSN, ہاں یاہو اس سے پہلے MIRC تھا. MIRC جو ہے نا وہ کروڈ اینڈ را تھا. ہاں ہاں, ایک اور بھی تھا یار وہ بہت ویسے بولا, پرپل کلر کا جو لوگو تھا, وائب یا کیا نام تھا اس کا, وائبرنٹ, وائبر بعد میں تھا. واٹس ایپ سے پہلے آیا تھا وائبر. کالر ایپ ہاں وہ نہیں میسیجز بھی تھے اس میں. اچھا اچھا ٹھیک. پہلے ایکچولی وہ بڑا فیمس ہو رہا تھا, واٹس ایپ بعد میں آیا تھا. وہ پہلا I still recall back then in Middle East نا ہوتا کیا تھا کہ جنرلی یہ جتنے بھی میسنجرز ہیں, کمیونیکیشن ایپس ہیں, ان پر نا بین لگا ہوتا تھا جو وہاں کی جو کمپنیز ہیں, تاکہ وہ ہمیں یوز کرتے ہوئے کال کریں اوریجنلی. تو لوگ نا VPN کے تھرو اس طرح کی ایپس یوز کرتے تھے. لوگ وہاں سے ہمیں وائبر کا پتہ چلا یار کہ وائبر بھی کوئی چیز ہے, تو وائبر سے کال لینگویج یاد ہے آپ کو میں سے کسی کو, MIRC کی لینگویج, ASL پلیز. یا یس, اچھا جنرل کو یہی this used to be the first question. AOA اگر مسلمان تو AOA, ASL پلیز. اچھا آپ شریف تھے, آپ AOA کہتے تھے. you know people used to say HI hi ASL please, اور اس کے بعد کنورسیشن سٹارٹ ہوتی تھی. اچھا بڑا بھی اگر نیک ہے نا تو AO کے بعد آگے لکھنا WR. اچھا رحمت اللہ. اچھا 30 نیکیں لے کے جاتا تھا, اور بڑا حافظ قرآن ہے, قاری عالم ہے, تو WBR بھی آگے دیتا ہے. اچھا ایک زمانے میں نے نا, یہ تو لگتا ہے آج کل ہوتا ہے, پہلے تو اتنا نہیں تھا. پال ٹاک یوز کرنا شروع کیا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا. MIRC سے بہت آگے جا کے تو پال ٹاک جو تھا, آپ نے کسی کی یوز کیا نہیں, اٹ یوزڈ ٹو بی رومز اینڈ پیپل یوزڈ ٹو اسپیک. وہ یاہو میں تھا ایکچولی, یاہو میسنجر میں تھا. مطلب ہر بندے نے اپنے اپنے روم بنایا ہوا ہے, ایک ایڈمن ہے اس کا, اور ایک ٹاپک ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ایکچولی بڑے ریلیجیس چینل بھی تھے, ایتھیسٹس آتے ہوتے تھے اور اس پہ ڈسکشن. تو وائس کے تھرو وائس تھی, ایڈمن الاؤ کرتا تھا, اب تم بولو, یو نو, جیسے کلب ہاؤس, جیسے کلب ہاؤس تھا, جس طرح ٹویٹر اسپیسز ابھی ہیں, اس میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا مجھے تو یاد ہے کہ MSN جو MSN میسنجر یاہو چیٹس پہ نا ہم گھس جاتے تھے اور لمبے لمبے ٹیکسٹ میسیجز نا کاپی پیسٹ کرتے تھے, ان کی ساری کنورسیشن خراب کر دیتے تھے وہاں سے ایگزٹ. اسپیمرز آتے تھے. ایگزیکٹلی. تو ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ موبائل فون, آئی تھنک اس نے بہت زیادہ چنک ہمارے زندگی کے لے لیا ہے, اور اسپیشلی رمضان کا لے لیا ہے. رمضان کے جو مومنٹس اتنے پریشیس ہیں, اور میں ویسے اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, یہ کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ ایک ڈیزرٹیڈ جگہ ہے, سارا ایک روڈ ہے اور سینڈ ہے اور پورا ڈیزرٹ ہے, آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن کر جاتی ہے, آپ کے پاس 2-3 دن کا راشن ہے, آپ کال کرتے ہیں, سگنلز آپ کے پاس نہیں آ رہے, کوئی آپ کے ہیلپ کرنے کو نہیں آ رہا, بٹ الٹیمیٹلی آپ کا راشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, اینڈ یور فیملی از سفرنگ تھرو, دے نیڈ واٹر, تھرسٹ سے وہ گزر رہے ہیں. ناؤ یو رن کہ میں کچھ پانی ڈھونڈ کے لاؤں, اینڈ یو فائنڈ اے ویل کافی 10 کلومیٹر دور جا کے, بٹ اس کے جو آپ پانی نکالتے ہو, بٹ اس کا جو بکٹ ہے وہ اس میں سوراخ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 10 کلومیٹر چل کے اپنی فیملی کو پانی پلانا ہے, اگر میں نہ لے کے پہنچا تو دے مائٹ ڈائی, اور آپ ان ہولز میں سے اپنی انگلیاں ڈالتے ہو کہ قطرے لیک نہ کریں, اینڈ یو آر رننگ بٹ دا ڈراپس آر اسٹل لیکنگ فرام دا بکٹ. امیجن وہ کتنا فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے کہ یار ایک ایک قطرہ نکل گیا, اگر یہ خالی ہو گیا تو میں فیملی کو بچا نہیں پاؤں گا. آئی تھنک رمضان کے جو سیکنڈس ہیں اور مومنٹس ہیں, دے آر فار مور پریشیس اینڈ ویلیبل دین دوز ڈراپس. تو آئی تھنک اگر جو شخص لائف جنرلی, جیسے حسن البصری کہتے تھے, یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك, کہ تم یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. تو ایک دن چلا گیا, یہ کنہوں نے کہا تھا, حسن بصری رحمہ اللہ نے, تمہاری ایک a part of you is part gone. of your body is gone. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ I never regret any day کہ سن رائز ہوا اور سن سیٹ ہوا, بٹ اس میں میں نے حسنات بہت ایکسٹینسولی نہیں پڑھائے ہوں. جنتی یہ تو جنرلی آتا ہے نا کہ جنتی وہ وقت دیکھیں گے جو انہوں نے ضائع کیا اور حسرت کریں گے کہ آج ہم ذکر زیادہ کر لیتے ہیں, یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یعنی دس از واٹ وی ول بی سیئنگ کہ یار ہم بس رات کا کچھ حصہ رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, ہم نے تمہیں بات سنو اتنی لائف نہیں دی تھی جس میں ایک سوچنے سمجھنے والے کو سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا, یعنی اس کو پونڈر کر لینا چاہیے تھا. سو آئی تھنک ٹائم از ایوری تھنگ, یو اینڈ می آر ٹائم, نتھنگ ایلس. اور ہمارا جتنا ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وی آر سبحان اللہ کریٹنگ, ایک عربی میں کہتے ہیں من علامت المقت اضاعت الوقت,
لوزر کا سائن یہ ہے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے. بینگ اے فیلئر اس کا سائن یہ ہے کہ وہ اپنے وقت. بٹ آئی تھنک اٹس اے ہیبٹ, مطلب ہمارے ہاں ٹو فائنڈ ویز ٹو کل ٹائم. اٹس اپوزٹ ہیئر. ایگزیکٹلی. نہیں ایشو نا بندے کو سیلف ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی نا کمیونیکیشن کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اٹس ناٹ آلویز بیڈ ٹو ہیو ٹیکنالوجی وچ از سرونگ یو. اگر آج کے زمانے میں آپ کمیونیکیشن کو صحیح طرح یوز کرتے ہو تو بہت ساری اچھی چیزیں آپ جو ہے اویل کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اف دیر از اے بزنس مین, وہ اپنے بزنس کو انہینس کر سکتا ہے. کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کمیونیکیشن سے اپنی اسٹڈی کو انہینس کر سکتا ہے. سملرلی اگر آپ نالج کو پرسو کرنا چاہتے ہو, آپ کے پاس ایونیوز اویلیبل ہیں. آپ شیوخ یو نو بیک دین سبحان اللہ our the predecessors, they used to travel for months barefooted کہ ایک حدیث ہم وہاں سے سن کے آ جائیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. ایون ابھی بھی لاسٹ کنیکشنز, یعنی ایون ڈونر آرگنز ور فاؤنڈ تھرو سوشل میڈیا. فیملی کے جو لاسٹ کنیکشنز ہیں وہ دوبارہ بلٹ ہو جاتے ہیں. کتنے ہی جو کڈنیپڈ لوگ ہیں دے آر فاؤنڈ تھرو ایکچولی سوشل میڈیا. تو بینیفٹس بہت زیادہ. میرے خیال سے ہمیں نا اس کو وی ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس کہ ہم یہ نہ ہو کہ اوور ویلم نہ ہو جائیں اس سے, ٹیکنالوجی سے. اور آپ نے جو بات کی ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ابن مسعود سبحان اللہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس آیت کی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نصیحت لینا چاہتا تو اس کے پاس اپروپریٹ ٹائم تھا کہ کل کو تم بہانہ نہ کرتے یا اللہ یو ڈڈ ناٹ گیو می سفیشینٹ ٹائم. وجاءکم النذیر, اور ایک خبردار کرنے والا تمہارے پاس آیا تھا. A warner had come to you. ابن مسعود beautifully he explains, قرآن بھی ہے, you know he goes beyond than that. کہتے ہیں that grey hair which grew on your beard or on your head, that was a warner that Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, oh my slave, you are coming to me. کہ وہ ایک سائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یو نو واٹ وی ڈو از وی ٹرائی ٹو پلک اٹ آف کہ نہیں یار ابھی تو میں جوان ہوں, آئی اسٹل ہیو ٹائم. تو سائنس آر ایوری ویئر برادرز. ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو انسان بڑے سے بڑا جو بھی متقی ہو, چاہے وہ فاجر ہو فاسق ہو, they will realize this كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها, کہ وہ یا تو دن کا تھوڑا سا حصہ کچھ رہے ہیں, not even full day, یا شام کا کچھ حصہ رہے ہیں. And this is what we think about our previous life too. But this is a sign کہ آپ کی پچھلے 20 سال کیسے گزر گئے, you can't realize how fast they were. Yeah, recently I had an amazing learning. میرے ایک بڑے اچھے انکل ہیں, he is above 80s, around 85 کے آس پاس ہیں, and his wife had died. تو جنازے پہ بلایا, میں جنازے پہ گیا ہوا تھا, تو میں جان بوجھ کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا so that I could learn something from him. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ دیں, ایسی اسٹیٹمنٹ کہہ دیں کہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں. اینڈ سبحان اللہ while he was stumbling, یعنی جا رہے ہیں آرام سے, انہوں نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا, کہتے ہیں کہ بیٹا I never realized کہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انکل کو صحت تندرستی دے, عافیت دیں. After living almost 100 years, he is saying کہ اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو گیا. Where do you see yourself? ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ وقت یاد ہے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے بیک ان دا اسکول, اور یہ وہ, اور اٹس لائک یہ کل کی باتیں ہیں. ایکچولی اٹس اے ویری ڈفرنٹ فیلنگ. یہ 100 ایئرس کی لائف یا یوزلی تو 60 ایئرس کی ہوتی ہے. میں جب کمپیئر کرتا ہوں اپنے ذہن میں کہ قیامت کے دن کے بعد سے دن کتنے بڑے ہوں گے, اور 50,000 سال کا تو صرف آپ کا قیامت کا دن ہے, اور اس کے بعد انفینٹی اور کیا کچھ, تو اس کے کمپیریزن میں تو یہ زندگی واقعی انسان کو کچھ بھی نہیں لگتی. 60 سال کیا ہے یار. اور وہ ریگریٹ ہے, یعنی جنتیوں کو بھی جو ایک ریگریٹ ہوگا نا, وہ یہ جیسے آپ نے کہا ٹائم ویسٹیج, اور انسان کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے کاش میں نے اللہ کے حق میں جو ہے نا کمی کر دی, کاش میں کمی نہ کرتا. سو آئی تھنک if we just realize how important, even سبحان اللہ سلف میں سے ایک سے کہا گیا کہ come let's chat, ہاں گپ شپ مارتے ہیں. we said کہ okay hold the sun for me hold it for me, تاکہ یہ ٹائم نہ گزرے اور پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہوں. but if you can't hold it let me go. اچھا, امام سختیانی تھے غالباً, ان کے بارے میں آتا ہے کہ he was so conscious about his time
وہ ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے, جا رہے تھے کسی پرٹیکولر جگہ میں, کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں دے ور پلئنگ, حالانکہ کھیل سکتے ہو آپ, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے کہ کاش میرے پاس استطاعت ہوتی میں ان لڑکوں کا ٹائم خرید لیتا, so that I could have more time with me. تو meaning time is an essence. نہیں مجھے لیکن نا آپ لوگ نا بہت بڑے بڑے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہ مطلب لائف میں بندہ صرف کام کی چیز کرے جو اس نے ویژن رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ ہلکا سا ادھر سے ادھر بھی نہ ہو, کوئی ریفریشمنٹ, کوئی انجوائمنٹ, کوئی کچھ نہ کرے. آپ کا سوال آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی نا وہ ٹاک اباؤٹ پرفیکشن, کبھی کبھی سو مچ سلف جو کہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے. عام لوگ ایسے نہیں ہوتے ویسے, بات تو ٹھیک ہے آپ کی, مطلب جہاں وہ آتا ہے کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, تمہارے فیملی کا تم پہ حق ہے, اسی طرح سے تمہارا ایک می ٹائم کا تصور. علی بن ابی طالب تو کہتے تھے یہ کہ ون شوڈ اسپینڈ ٹائم ان لیجر ایکٹیویٹیز, روبش القلوب, یس, تاکہ انسان کا دل تھوڑا سا ریلیکس ہو کے, اور ان کا مقصد کیا تھا جب وہ عبادت کی طرف واپس جائے, سو ہی از ریفریشڈ, ہی از ریجوینیٹڈ. تو آئی تھنک یس اٹس ناٹ دیٹ یو ٹیک اوے دس پارٹ کمپلیٹلی. ہماری لائف میں بھی آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, لیٹس بی پریکٹیکل, ہم سلف کی تو باتیں کر رہے ہیں. ایون جیسے میں آج پڑھا تھا حماد بن سلمہ کے بارے میں, ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ کل ان کی موت ہے, he could not add anything to his life. He could not do anything extra, bro. So he was already at his optimum. لیکن ہم ان کی طرح کے نہیں ہیں. We personally relax. نہیں اس میں دیکھیں ہم sometimes we pick up our phones and we scroll through the internet. I think یہ جو باتیں ہیں نا یہ ایگزامپل کے طور پہ بہت اچھی ہیں, ویژن کے طور پہ. دیکھو جب آپ ویژن سیٹ کرتے ہیں تو وہ پرفیکشن کا ہی سیٹ ہونا چاہیے نا, وہ ریلیکس تو سیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ویژن کے طور پہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں جس کو ہر بندے کو پرسیو کرنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ریلیجن ہولسٹک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ریس بھی لگائی. اس ریس والے ٹائم کو آپ کدھر رکھتے ہیں, یو نو برو؟ اس میں نا that's probably family time, good family time. Yeah, so family time, yeah. Relax bro. میں نا اس میں جتنا یہ پڑھتا ہوں نا, سلف کتنا وقت کی حفاظت کر دیتے ہیں. آنیسٹلی مجھے تو نا سم ٹائمز ڈپریشن ہونے شروع ہو جاتا ہے, یعنی ڈپریشن ناٹ کلینکل ڈپریشن, یار میں کچھ نہیں کر رہا, میں کچھ نہیں کر رہا, میں کچھ نہیں کر رہا. آئی تھنک اتنا, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے, بٹ یہ کہ ہمیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کرنٹ پریزنٹ بلیسنگز ہیں ان کو انجوائے نہ کر سکیں, اور ہم ہر ٹائم اس فکر میں ہوں کہ مجھے میں کچھ بھی نہیں کر رہا, مجھے اور کرنا ہے, مجھے اور کرنا ہے. ایکچولی اس سے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بیلنس آؤٹ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دوسری طرف نا اپنے آپ کو اتنی لینینسی نہ دیں کہ آپ زیادہ اس طرف ہو جائیں. بیلنس نا, اس میں لیئر کی ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کہ آپ لیئر کس کو کہہ رہے ہیں, ریلیکسیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ریلیکسیشن ہے کہ میں اسکرولنگ کرتا رہا ہوں آدھا گھنٹہ, یہ ریلیکس ہو رہا ہوں, یہ پروون ہے کہ the more you scroll the more anxious you become. obviously ہاں, یہ اس میں کوئی وہ اب ڈھکی چکی بات نہیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں بیلنس ٹرائی کرنا ہے. اسلام الاؤ کرتا ہے آپ کو کہ آپ تھوڑا سا ریفریشنگ ایکٹیویٹیز بھی کریں. ایون یو روم اراؤنڈ دی ارتھ, سی دی سائنس آف اللہ. What do you do to relax? Generally when you are tired, what do you do to relax? مطلب واٹس ون ایکٹیویٹی. شیخ I go to gym یار, ہاں مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے that's my part of relaxation. میں ایک آئیڈیا دوں ویسے, ہم it's always great to chill out by talking to people in your family and not using social media. Yes. Because this is selfish approach and me time and individualistic approach کہ میں اس طرح اکیلے بیٹھ کے کچھ scroll کرنا چاہتا ہوں, and یہ anxious آپ کو مزید کر دے گا. But if you want to relax in its true sense, either go have a probably hot shower or a cold shower, یا اپنے جم شم کر لیں, یا آئیڈیلی اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں نا, بچوں کو ہگ کرنا اور کٹل کرنا, اپنے انڈورفنز ریلیز کرنا, بچوں کو بھی یہ کرنا, I think that's the best thing we can do. I've tried putting the phone in the other room. جو میرا ورک ایریا ہے نا, جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ فون کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب ریلیکس کرنے کے لیے. I've tried this. بڑا مزہ آتا ہے یار کہ when phone is not on your thigh, you know. اچھا دیکھیے فون از نا ڈسٹریکشن ہے نا, آپ کو ریلیکس کرنے میں بھی ڈسٹریکشن کرتے ہیں. اچھا ریلیکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ کام کریں, آپ کا دماغ بھرا ہوا تھا, ٹینشن پریشانی, اب آپ آ رہے ہیں ریلیکس کرنے. سو ون تھنگ یو وانٹ از کہ جو بھی ایکٹیویٹی آپ کریں نا, یو شوڈ بی فلی انوالوڈ ان دیٹ ایکٹیویٹی. تو آپ اس کو اس کے اندر چلے جاتے ہیں نا, سو یو فورگیٹ جو ساری ٹینشن ہے, پریشانی ہے, یہ پرابلمز یا جو بھی کام ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں. یار اس پہ ہم نے بڑی بات کی تھی. تو وین یو آر ود دا کڈس, آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے, تو آپ یو آر فلی انوالوڈ.
ٹھیک ہے. آپ فار می جیسے کبھی کبھار لیورپول کا فٹ بال میچ دیکھنا تو آئی ایم انوالوڈ اس میں, تو مطلب آئی انجوائے واچنگ فٹ بال گیم, یا کھیلنا بھی ہوتا ہے. آپ کرکٹ کھیلنے گئے یا یار ویسے سوال ہوتا ہے فٹ بال میچ دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. نہیں اس میں تو ان کا 70 کور نہیں ہوتا نا, 80 کور کر لیں. This is escaping from the question, okay? نہیں آپ پھر عبدل بفر کریں اور صرف آوازیں سنتے رہیں. کون ہوا کہ نہیں, جیسے عربی کہتے ہیں مشکل سے بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں کیمرہ بہت دور, لیکن یار کلوز اپس بھی تو آتے ہیں. کلوز اپ ٹانگوں کے تھوڑی آتے, بندوں کے آتے ہیں, شکل جس طرح ہمارے آ رہے ہیں. الوی کی نیت اچھی ہے, اس کی نظریں صاف اور پاک ہیں. تو یس بٹ وی ور سیئنگ کہ ایون سم ٹائمز وین یو آر پلینگ ود دا کڈز اینڈ آپ کا ذہن جو ہے نا کسی کام کی طرف ہے نا, یو ڈونٹ انجوائے ایٹ آل. ایون وین یو آر پریئنگ اور آپ کا ذہن کسی کام کی طرف, یو ڈونٹ انجوائے ایٹ آل. اچھا, ون آف دا پرابلم آف سوشل میڈیا از کہ یہ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہو, ایک تو آپ سوشلی اپنے آپ کو الگ کر ہی رہے ہو لوگوں سے, آپ نے ورچولی آپ نے ایک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کر رہے ہو. ون آف دا پرابلمز از کہ یہ جو سینس آف اسمیل ہے نا وہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو نہیں آ سکتی. میننگ فار ایگزامپل یو نو انٹیمیٹ ریلیشنز ود یور وائف, ود یور چلڈرن, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, تو وہ آپ نا لیک کرتے ہو. جب یہ لیک ہوتا ہے دین اگین وہی بات آتی ہے نا کہ کچھ چیزیں ہیں, لمیٹیشنز ہیں سوشل میڈیا کی, کہ جب آپ ان کو سائڈ پہ کرتے ہو دین اینڈ اونلی دین یو انجوائے یو نو دا ریئل کہ لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے آپ نے جو ہے اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس سے نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے جو سائنس ہے اس بات کی ساری, یو نو ایکچولی کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی ایسی چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہے جو کہ ایکسائٹنگ ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی تھی. اس کو گھر سے باہر جانا, کسی جگہ پہ پیراسیلنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ نے ٹریول کر کے گئے ہو, دیکھا ہے کہ بندہ تیار ہو رہا ہے, جا رہا ہے, اور اس نے کیا اور آپ کو فیل ہوا کہ یار بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے ساری محنت کی اور آپ کو اینڈ میں ایک ریوارڈ ملا. ٹھیک ہے, اب یہ انوالوڈ ہے, آپ کی محنت بھی اس میں انوالوڈ ہے, اور پھر آپ کو اس کا ریوارڈ ملا. اب سوشل میڈیا سے یہ ہوا ہے کہ محنت نہیں ہے, ایزی ایکسیس, ایز آف ایکسیس اس کو کہتے ہیں, کہ فون اٹھایا, ریل کھولی اور اس میں بندہ پیراسیلنگ کر رہا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ایز آف ایکسیس بھی ہو گیا اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو یہ جلدی ہو گیا اور اس کی فریکوینسی بھی فوراً ہو سکتی ہے. جتنی بار آپ فون اٹھائیں گے اتنی جلدی آپ کریں گے. تو اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو ڈوپامین فائرنگ ہے نا وہ فوراً ہوتی ہے. ڈوپامین کی کک آپ کو فوراً ملتی ہے. مطلب وی آر ناٹ ڈیزائنڈ لائک دس, انسٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن نہیں کیا کہ آپ اتنا جلدی پلیئر لو. اچھا, جتنا جلدی آپ پلیئر لیتے ہو اس سے پھر ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے, جس طرح کہ ڈرگ ایڈکشن میں ہوتی ہے. بیکاز سائنس جو ہے نا وہ ڈرگ ایڈکشن کو اور سوشل میڈیا ایڈکشن کو آپ کو پتہ ہے سائڈ بائی سائڈ رکھتی ہے. بالکل, ان ٹرمز آف اٹس کیمیکل جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں باڈی میں. تو وہ جو ڈوپامین فائرنگ ہے اس کی وجہ سے باڈی میں ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے. Then you look for something which is more exciting. Which is more exciting to get the same level of excitement. This is a vicious cycle actually. Yeah. تب آپ کو پیراسیلنگ جانے میں your word ہے delayed gratification. Delayed You won't want that. کیونکہ آپ کو جب 5-10 منٹ میں آپ کو ایک گریٹیفیکیشن مل رہی ہے نا, so anything that requires effort جو اس طرح کا اور ڈیلے ہونا ہے, you would avoid that because you have an easier option. Real life میں بھی ہم نا دیکھیں تو اوور جنریشنز ہم لوگ نا کافی امپیشنٹ ہوئے ہیں. سنس ہم لوگ ملینیلز ہیں, اس کے بعد جن زی آئی, اس کے بعد جن الفا آئی, ابھی 2024 تک جنریشن الفا چل رہی ہے, اس کے بعد 25 کے بعد بیٹا شروع ہوگی, جنریشن بیٹا. ناؤ دا تھنگ از اگر ہم پچھلوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں, اف دے ہیڈ ٹو ایٹ ڈنر اور لنچ دے ہیڈ ٹو ہنٹ. کھانا لانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑتی تھی, پکانا پڑتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے فوڈ پانڈا آ گیا, ہاف این آور میں 40 منٹس میں, اور 40 منٹس بھی بہت بڑا ٹائم لگتا ہے بائی دا وے, ہمیں زیادہ لگتا ہے. جو 20 منٹ میں کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہے. 2 منٹس میگی نوڈلس, انسٹنٹ کافی, سارے نوڈلس ہر چیز ہے. ایون امیزون میں تو ابھی ڈرون ڈیلیوریز انٹروڈیوس کر دی ہیں کہ کسٹمرس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل نہیں چاہیے ڈیلیوری, ہمیں آج ہی چاہیے. تو انسٹنٹ ہر چیز لینا, دس میکس اے پرسن ویری امپیشنٹ. جو امپلسو بیہیویئر ہے نا, یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو چاہنا, وہ بہت زیادہ ہو گیا, اور لانگ ٹرم ریوارڈ جو ہے وہ بہت ختم ہو گیا. اسی لیے ہوا ہے نا کہ ہماری جو سائنس ہے نا, میڈیکل سائنس, جو باڈی کی بایولوجی ہے, میک اپ ہے, وہ چینج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ٹالرنس ڈیولپ ہو چکی ہے نا. اب ہم ویٹ نہیں کر سکتے, اسی لیے وی ہیو لو اٹینشن اسپین ٹو. آپ دیکھیں نا جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کا اٹینشن اسپین تو بہت ہی کم ہے. اچھا, فرسٹریشن بھی اس کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی لینگویج میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم زیادہ تو بات بھی نہیں کر سکتے. شارٹس دیکھ لیں, ریلس دیکھ لیں. کوئی بندہ پراپر جیسے ہمارے ٹیچرز اور علماء خطبہ دیتے ہیں تو وہ تمہید باندھتے ہیں,
اور امید والا آج سین کل چلا گیا. اگر وہ بیٹھے اور سننا شروع کریں کہ یار دس گائے از ٹو بورنگ مین. اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو امپیشنٹ ہو نا, یہ جو ایون ڈوپامین ہٹس ہیں آپ کا انفلیٹ, ڈوپامین سینٹرز انفلیٹ ہو جاتے ہیں, اب ان کو مزید وہ چاہیے. اب جو پہلے 1 لائک آپ کو سیٹسفائی کر رہا تھا, اب 10 لائک بھی نہیں کریں گے. خیر پورے کمپلشن لوپ ہے آئی تھنک. اور میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے آپ ایون انسٹاگرام کے میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ برو, واٹس ایپ پہ اراؤنڈ 6.9 بلین امیجز آر بینگ shared per single day. 1.3 billion on Instagram. اس اماؤنٹ اور کوانٹٹی میں جب امیجز شیئر ہو رہے ہیں تو what happens is کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سوشلی انکمپیٹنٹ ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنا ہمیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کہ مائی سیلف ورتھ وازنٹ ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈس آف پیپل پہلے کبھی بھی. ہاں میری فیملی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے, میرے والد صاحب, میری والدہ صاحبہ. ناؤ مائی سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈس آف پیپل کہ وہ مجھے اگر ویلیڈیشن دیں گے تو میں خوش ہوں گا. سو آئی تھنک کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں خوش ہوں تو تب میں خوش فیل کروں گا, ادروائز میں خوش فیل نہیں کروں گا. اچھا آپ دیکھیں چھوٹے بچوں میں انگزائٹی کبھی آپ نے سنی تھی برو؟ نہیں کہ ٹین ایج میں کبھی انگزائٹی ہوتی ہو, ڈپریشن ہو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا برو. یہ پتہ ہے کیا وجہ ہے اس اسکرولنگ کی وجہ سے, ان سب چیزوں کی وجہ سے. جب آپ میں ٹالرنس ہو جاتی ہے نا, پھر آپ ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہو. آپ کو جب وہ ریوارڈ نہیں ملتا نا اور آپ کرتے رہتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے برو, اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایکسائٹ ہوتا ہے. ہیبنیولا ہماری ایک برین میں ایک خاص سینٹر ہے جو آپ کو ریوارڈ کے حوالے سے جو ہے نا وہ فائرنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو جب وہ ریوارڈ نہیں ملتا تو وہ سارے ڈوپامین کے جو ریسیپٹرز ہیں نا ان کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ وغیرہ چلی جاتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے, اور ڈس اپوائنٹمنٹ لیڈس ٹو انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. تو آئی تھنک فاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھا وہ دوسری روزہ نہیں, ہاں سوشل میڈیا فاسٹنگ. اچھا آپ کو جو فرنٹل جو آپ کا ایریا نا برین کا, پریفرنٹل کارٹیکس, ہاں جی, وہ آپ کو نا لاجیکلی بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو یو آر ٹائرڈ, ہیو سم ریسٹ. اور جو آپ کا مڈل سینٹر ہے نا برین کا, وہ آپ کو وہ ایکچولی سیلف پلیجر سینٹرڈ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ڈوپامین آپ کا جو ہے وہ کلک کرتا ہے اور وہ رش کرتا ہے. تو دیر از کانسٹنٹ بیٹل بٹوین یور فرنٹل برین سائڈ اور جو آپ کا مڈل برین ہے. اور پھر یہ ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ بہت جلدی ٹائرڈ ہو جاتا ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں, وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بہت تھک گئے ہیں. تو یہ وہی ایک جنگ ہے جو چل رہی ہوتی ہے آگے پیچھے. What makes our brain healthier is actually doing nothing and thinking nothing. Because میں یہ سوچ رہا تھا تھوڑا سا کہ ہماری جو سلیپ ہے, sleep is a time when your brain grows and refreshes. ٹھیک ہے. ہمارا تو کانسیپٹ ہو گیا بورنگ کا نا کہ یار ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے تو اٹس اے بورنگ ٹائم. حالانکہ بورنگ ٹائم نہیں ہے, اٹس ہیلدیئر فار یور برین ٹو تھنک نتھنگ. نماز کیا ہے برو؟ نماز یہ ہے کہ جس میں آپ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہے, بڑا فوکس ہو کہ ایک ہی بات صرف سوچ رہے. اٹس اے ہیلدی. بورڈم ضروری ہے. انفیکٹ یہ تو اس پہ اب اس کے اوپر پوری اسٹڈیز ہیں. مطلب ایک کہتے ہیں مطلب جو لوگوں کو کہا گیا باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹاکس جو سارٹ آف ڈیٹاکس پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں یو ہیو ٹو سٹ اینڈ لک ایٹ اے وائٹ بال فار 15 منٹس. کہتے ہیں بس دیکھنا ہے, آپ نے صرف دیکھنے رہنا ہے. مطلب یہ پریکٹس کے طور آبویسلی تھوڑی ایکسٹریم اس کیسز میں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے نا ہمارا ایک برین فاگ جو ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا اسپیشلی اسکرولنگ کر رہے ہیں نا تو ہمیں اتنا زیادہ اور اتنی ورائٹی کا کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. ہمارا برین ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن لے کے اس کا ایک میننگ نکالنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ میننگ آؤٹ آف اٹ نا. آپ ایک چیز سنتے ہیں نا آدھا گھنٹہ, تو وہ ایک تھیم کی ریوالو کرتی ہے, تو اس کا میننگ ہمارے دماغ کے لیے نکالنا آسان ہے. جب ہم آدھے گھنٹے کے اندر نا کوئی 30 40 50 ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے, نیوز بھی آ رہی ہے, رینڈم انفارمیشن بھی آ رہی ہے, فنی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, دنیا جہان کی چیزیں آ رہی ہیں. سو ونس یو شٹ اٹ ڈاؤن, اب آپ کا برین نا از رننگ, وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی کام. جیسے آپ نے کہا سوتے وقت ہمارا دماغ کیوں کہتے ہیں کہ جی بفور گوئنگ ٹو بیڈ ڈو ناٹ یوز دا فون, سو دیٹ یور برین از ناٹ ورکنگ وین یو سلیپنگ. ہماری دماغ چلتا رہے گا, ہماری ایکچوئل سلیپ پراپر ہوگی نہیں. بالکل. سو وی نیڈ ٹو گیو دس بریک. اچھا اس میں نا ایک اور جو بورڈم سے ریلیٹڈ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ یاد کریں, ہم لوگ بھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے یا بچے بھی ہوتے ہیں, اگر جب آپ ان کو کچھ نہ کرنے کو دیں نا, سو دے فائنڈ ایکٹیویٹیز, انوویشن. وہ اسی ٹائم پر انفیکٹ آپ کے نا
اکثر بچے بھوک یاد آ جاتی ہے انہیں. ہاں ہمیں بھی بھوک لگ جاتی ہے. ہم نئے نئے گیمز ایجاد کرتے تھے یار, ہاں کیونکہ تھا ہی نہیں نا, آپشن نہیں ہے. ٹری ہاؤسز بنا رہے ہیں, اٹھے کام کر رہے ہیں, ایون پیٹس پال رہے ہیں. یار آپ مجھے بتائیں بور ہوتے تھے, مجھے یاد ہے جب ایون وہ لینڈ لائن والے فون ہوتے تھے تو میں اسکول سے آیا, ہم نے گھر سے چھوٹا موٹا کام کیا, اب بیٹھے کیا کرنا ہے نا, ہاں تو سو جاتے ٹھیک ہے. نہیں میں نہیں سوتا, یہ اپنی باتیں بتا رہی ہے. سونا تو سب سے زیادہ بری چیز تھی. سوتا تو نہیں, مجھے ویسے سونے کا ہوتا, مجھے لگتا تھا کہ ٹائم سے ہو رہا ہے. چاندی اچھی چیز تھی. بیڈ جوک. آج لیم ڈے ہے ہمارا. تو میں وہ اپنے لینڈ لائن سونا کال کرتا تھا نا, جو قریب رہتے تھے ان کے گھر کے نمبر پہ. مجھے ویسے آپ نے رانگ کال کی ہے کبھی جان بوجھ کے؟ ویسے آپ لوگ کسی کو کسی کو ویسے لینڈ لائن نمبر یاد ہے دوستوں کے؟ دوستوں کے نہیں یاد, مجھے یاد ہے ابھی بھی, کیونکہ میں جو قریب والے تھے نا ان کے ابھی بھی نمبر یاد ہے. ایکسپوز کر دے, بتا دے. 051222229. مجھے ویسے وہ ٹیلی فون کا نمبر یاد ہے, وہ تو آپ کی مطلب وہاں کال کرتے تھے نا ٹیلی فون. تو یس بورڈم کی بات کرتے ہیں. ہاں میں کہہ رہا تھا, سو یو کال یور فرینڈس اینڈ یو سے لیٹس میٹ. تو آپ کا سوشلائزنگ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یار چل کہیں کھیلنے چلتے ہیں, یا اور آپ مجھے تو یاد ہے سبحان اللہ, یا سائیکل پہ چھوٹے ہوتے تھے تو سائیکلوں پہ, تھوڑے سے بڑے ہوئے جب سائیکل تھوڑی لگتی تھی یار ہو رہی ہے اور گاڑی ابھی نہیں ملی ہوتی تھی تو پیدل یا بائک یا کسی طریقے سے لفٹ لے کر. اینڈ سبحان اللہ میں سوچتا ہوں یار یہ جو ٹریول کا ٹائم تھا, ایون جب میں انگلینڈ تھا نا تو یونیورسٹی سے شام میں فارغ ہوتے تھے, 4-5 بجے گھر پہنچتے تھے, اور ہم لوگ اس ٹائم سارے دوست ڈیسائڈ کر رہے ہوتے تھے کہ کس کی طرف ابھی شام میں کھانا چھانا کھائیں گے رات کو. اور اس ٹائم وہ بٹنز والے فون تھے, سوشل میڈیا تو نہیں تھا. سو آئی یوز ٹو گیٹ ان ٹو مائی روم, چینج مائی کلوز اینڈ کم آؤٹ. 7-8-10 منٹس کی واک ہوتی تھی ٹو دا بس اسٹاپ, دین 20 منٹس بس ڈرائیو, پھر 10 مطلب یہ 40 منٹ لگتے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میرے پاس فون تو نہیں تھا, میں بس میں بیٹھ کے باہر ہی دیکھ رہا ہوتا تھا اکیلا جب سفر کر رہا ہوں. یار ویسے برو اور کیسے ٹائم گزرتا تھا, اب مجھے لگتا ہے یار ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یار 40 منٹ مطلب اکیلے سفر کر رہا ہوں اور آپ فون دیکھو ہی نا. برو ہم نے نا ویسے ٹرانزیشن دیکھی ہے ہم سب نے. آپ نے تو پہلا کے دور بھی دیکھا ہوگا, میں نے بڑے دور شکار آپ نے کیا ایسے کبھی؟ تو مکھی ماری ہوئی. جو بومرس کیا کرتے تھے برو, آپ کی طرف غلطی سے کرتی ہے, میں ادھر کرنا چاہ رہا تھا, وہ آج ہم کریو کرتے ہیں برو. وی لائک کیمپنگ, وی لائک ڈوئنگ آور اون. سیلوی نے کہا نا برو, ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے. خیر فادر کی جو جنریشن ہے انہوں نے تو وہ ٹائم دیکھا کہ انہوں نے جوانی گزار لی تھی, اور پھر آیا تھا فونز آئے تھے, اتنے بڑے بڑے فونز آئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے وہ ٹائم دیکھا کہ ہماری جوانیوں میں یا ہمارے ٹین ایج میں فونز انٹروڈیوس ہوئے تھے. ناؤ اس سے پہلے کا ٹائم اور اس کے بعد کا ٹائم, جیسے ایلوی کہہ رہا ہے کہ وی یوز ٹو گیٹ آؤٹ. مجھے اپنا یاد ہے کوئکلی اگر شیئر کروں, ہم برو میں نیک نہیں تھا, لیکن میں فجر کے بعد ابھی نہیں کیا برو, ابھی بھی نہیں کیا تھا, اس ٹائم بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس ٹائم نہیں بہت برا تھا. اب کم برو, آپ کم برو, کیا اتنا برا ہوں میں وہاں. تو برو فجر کے بعد وی یوزڈ ٹو گو ہارس رائڈنگ. اللہ فاگ ہوتی تھی اس میں, وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچے اسکول جا رہے تھے, ہم گھوڑوں پہ گھر آ رہے ہوتے, ٹھیک ہے. وی یوزڈ ٹو پارک ہارسز ایٹ دی. آپ نے تو بڑا ڈفرینٹ بچپن گزارا ہے برو, بہت ڈفرینٹ, یعنی عجیب بچے, پہاڑوں میں جانا, ڈائیونگ کرنا, یہ وہ سارا اس طرح کی چیز کرنا, یعنی پہاڑوں میں جا کے ڈائیونگ کرنا, پہاڑوں میں جا کے وہ وہاں پہ پونڈز ہوتے تھے, تو وہ کلف ڈائیونگ تو بیسیکلی واٹر کنفیوز نہ ہو جائے آپ کے فینس. ہم تو اسکول جانے والے بچے تھے, میرا فینس جا کے پہاڑوں پہ چلا کے مار رہے ہو, ڈائیو کریں تو ابھی ڈائیو میں مارتے ہیں. ہم تو اچھا نہیں, اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ. میں خرم اور ابو سعد ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے یہ بندہ گھوڑے پہ جا رہا ہے صبح, ایک لمبا سا ہوتا ہے اور ایک موٹا سا, اور اسکول کی گاڑی سے ایک بندہ گھوڑے پہ ٹک ٹک وہ پہ ہوتا, سفید گھوڑے پہ آئے گا. سو یس دا پوائنٹ ہیئر از جو سالیٹیوڈ ہے نا برو, ویسے واللہ العظیم لوگ کہتے ہیں نا ایمان تازہ, ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو, یہ وہ تہجد پڑھو. الحمد للہ being alone is one of the practices for spirituality واللہ, and most difficult ones today. برو میں بتاؤں آپ کو, یہ جو ایکٹیویٹی نا جو آپ نے بتائی ہے وائٹ وال پہ 15 منٹ کے لیے اسٹیئر کرنا, کبھی آپ لوگ کر کے دیکھیں اخوان, یہ ایکٹیویٹی کریں. پتہ ہے میں ایک اور میں نے کی ہے, بہت مشکل ہے برو, کہنے بہت آسان ہے. یو جسٹ سٹ ان اے روم جہاں پہ ہاں بچے لاؤنج میں کھیل رہے ہیں, باہر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, اینڈ یو تھنک نتھنگ, وی جسٹ آبزرو کہ میرے یعنی کیا ہو رہا ہے.
being in the present 15 minutes کے لیے. And bro, it's so difficult کہ کوئی thought آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ گاڑی بھی گزری ہے, I feel cold, پانی کی آواز آ رہی ہے, میری انگلیاں ہاتھ کی ٹھنڈی ہوئی ہیں, بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. پھر you will start hearing your own breathing, you start hearing your own کیا مجھے درد کہاں پہ ہو رہا ہے. Bro, wallahi, this is an activity for mindfulness. اور bro, سوشل میڈیا نے سب سے بڑے جو کام کیا نا ہمارے ساتھ, جو ہینڈ ہی ہے, وہ ہماری تنہائیاں چھین لی ہیں. جو بورڈم کا جو بھوت ہمارے پر سوار ہے نا, کہ جس میں انسان اپنا محاسبہ نفس ویسے ہی کر لیتا ہے, ایک برا انسان بھی کر لیتا ہے برو. یعنی ایک انسان جو لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے, اٹس اے ورک ان پروگرس آن ہز ایمان, اسے کہ یار میں کیا کروں, آخر مجھے مرنا بھی ہے یار, کسی کی ڈیتھ یاد آ گئی اور کیا. یار مجھے اتنا اسٹرینج فیل ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یار سبحان اللہ, سائنس نے ساری وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی, تو شاید ڈائریکٹلی نہیں ہے, لیکن ہمیں پریکٹسز ایسے دے دی ہیں کہ زندگی ایسا گزارو کہ اس میں وہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں. یار آپ دیکھیں نا, تہجد کے لیے آپ کا اٹھنا ہے, یا اللہ کے ساتھ خلوہ جو آپ کی ہے برو, وہ کیا ہے, وہ یہی تو ہے. اور وہ جو ہے نا, وَقَلِيلٍ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, رات کو اٹھنا تھا, تجافا جنوبهم عن المضاجع, یہ رات کا اٹھنا ہے. when people are sleeping you get to think about your life, یار your priorities in life. اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہیلدی ہونا ہے تو آپ وائٹ وال کی طرف دیکھو اور کچھ نہ سوچو. یہ دیکھیں, یہ تو ہمیں ہمارے دین نے پہلے ہی بتائی ہیں سب چیزیں. فون ہمیں سوشل میڈیا اس اب جو پرابلم ایک آ گیا ہے نا, جس کو جو ہم ٹائم ویسٹیج میں جس پر ڈال رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایوری ٹائم وی گیٹ تھوڑا سا بھی فری ٹائم نا, چھوٹا سا بھی فری سلاٹ ملے گا تو ویل ٹیک آؤٹ دا فون. ٹھیک ہے, ریلیکسیشن کے لیے فون استعمال ہے. اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں دین دیر از اے ریزن وائی اللہ وانٹس یو ٹو واچ دس ویڈیو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس الون. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس اکوپمنٹ, آل دس ایفرٹ, آل دس ٹور, آل دس موونگ اراؤنڈ اینڈ میٹنگ آل دا یگسٹرز اینڈ گیونگ لیکچرز, اٹ ہیز اے کاسٹ. اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو اسپینڈ ان دس کاسٹ دین یو ول بی ریوارڈیڈ انشاءاللہ گریٹلی ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. اسپینڈ ان دا وے آف اللہ, سپورٹ دس کاز سو دیٹ وی کین ریچ آؤٹ ٹو ایز مینی ینگسٹرز ایز پاسبل. السلام علیکم. ابھی جو آپ بتا رہے تھے نا کہ آج جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے, سکھانے کی کوشش کر رہی ہے, کہ ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا الحمدللہ. اور ایک حدیث, let us talk about this حدیث, بات سمجھ میں آتی ہے کہ as if رسول اللہ knew how tough would it be for a person to think about the after life. وہ کیسے کہ وہ جو حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, کہ آدم کے بیٹے کے, آدم کے اولاد کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے unless and until وہ 5 چیزوں کے بارے میں بتا نہ دیں. رائٹ, تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے سے پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا, کہ اس کی جوانی, جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی, اس نے اپنی جوانی کہاں پہ کھپائی. اور جو 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جی, کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ. اچھا, ون آف دا کیٹیگریز وچ ریئلی سرپرائزز می از ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. اب یہ وہ رجل, اب اسکالرس کہتے ہیں اٹ گوز فار بوتھ مین اینڈ وومن, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اکیلے بیٹھتے ہیں, واٹ دے یوز ٹو ڈو, دے یوز ٹو پونڈر, کہ اکیلے بیٹھے ہیں, یا اللہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, یا اللہ the breathing which I'm doing right now, inhaling and exhaling, یا اللہ I don't deserve it in first place. The health which you have given me, یا اللہ the parents, children, spouses, time, وہ گنتا رہے گا. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی جیسے جیسے یہ بندہ گن رہا ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو بی گریٹفل, اور اس کو اپنی حیثیت پتہ چلتی جا رہی ہے. گنتے گنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, اپیرنٹلی اٹ مائٹ سیم کہ یار یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. اگر آسان ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ نہیں ملتی. اٹس ٹف برو. اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ
اٹس ناٹ ایزی آلویز وین یو آر الون. آپ واقعی پونڈر کرو, تدبر کرو. تو یہ ہے کہ جو نا ذکر اللہ خالین, جی ایک تو خالی یعنی ہم اکیلے نہیں ہوتے, اس نے ہم سے تنہائیاں چھوڑ دی ہیں, اور پھر جب اکیلے ہوں بھی اگر, تو یہ چیز جو ہے نا, ایک بھائی جو کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پورن ایڈکٹس کی, اور وہ اس میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں گناہ کرنا از انیویٹیبل. اگر تنہائیاں اور فون کٹھے ہو جائیں نا تو گناہ کرنا از انیویٹیبل, اگر اس بندے میں رب کا خوف نہیں ہے تو. اگر آپ کا فون پاس ہے تو آپ تنہائی میں نہ بیٹھیں, اور اگر آپ تنہائی میں ہے تو فون پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں, یہ تو لائک اٹس پیٹرول اینڈ فائر. اور دیکھیں سبحان اللہ, جیسے آپ نے کہا, یہ کون شخص ہے جو اپنے تنہائی میں تو ہوتا ہے اور پھر تنہائی میں ایسا ایسا سوچ رہا ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان, تو اپنا حساب کر رہا ہے. اور برو سبحان اللہ, یہ جو ٹرینڈ ہے نا رات کو روزانہ آپ اگر اسٹیٹس کھول لیں, پیپل آر موسٹ ایکٹیو آن سوشل میڈیا ایٹ نائٹ ٹائم. ہاں بالکل. نیٹ فلکس کا بھی جو سب سے پیک آورز ہے نا وہ رات 12 سے صبح 4 تک ہے برو. عجیب برو. ایک میں ریسرچ پڑھا تھا یار, امیزنگ برو. اس میں تھا کہ اگر آپ ایک ہفتے میں رات 10 سے صبح 4 تک صرف 2 دفعہ ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے جاگ لیتے ہیں نا, آپ کا سرکیڈیم ریدم جو ہے, نیچرل باڈی کلاک جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے, اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو یو ایکسپوزڈ ٹو بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, شوگر, ایون کینسر. سو ہی سیز ہفتے میں صرف 2 دن 10 سے 4 کے بیچ میں 2 گھنٹے کے لیے جاگ لیں آپ, صرف 2 دن, فار ایگزامپل منڈے اور تھرسڈے, اینی 2 days, ٹھیک ہے, آپ جاگ رہے ہیں. آپ کا جو سرکیڈیم ردم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, آپ کا جو نیچرل باڈی کلاک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا جو میلاٹونن پروڈیوس ہونا ہے رات کو, اس کو جب میلاٹونن لیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے تو لیٹ اس کو اسٹاپیج ہو رہی ہے, اور سیروٹونن پہ لیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. سو سیروٹونن کی جو پروڈکشن ہے وہ سن سیٹ اور سن رائز پہ نہیں رہتی, پھر وہ آپ کے بلو لائٹ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سم ٹائمز سیروٹونن پروڈکشن گوز ٹل لیٹ ایٹ نائٹ. آپ کو نیند نہیں آ رہی, انسومنیا ہوتا ہے, اور جب آپ کو انسومنیا ہو رہا ہے اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, سو شی سیز, ایک ریسرچر ہے وہ سے کہتی ہیں کہ میک شیور یو سلیپ فرام 10 AM to 4 AM. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن میں سے پہلے آتا ہے, اللہ کی بعد میں کہا جو 3 ریزنز ہیں کفار مکہ تباہ کر دیے گئے, اور انفارچونیٹلی یہ 3 ریزنز امت مسلمہ میں موجود ہیں. اور کیا ایلیکوینٹ ہے قرآن, مستکبرین بہ سامرا تہجرون, 3 ورڈز برو سبحان اللہ, ڈسٹرکشن کے ریزن بتا دیے انہوں نے. ون آف دی 3 ریزنز, مستکبرین بہ, وہ بڑے تکبر کرتے تھے کعبہ کے اوپر کہ کعبہ ہمیں مل گیا اور ہم اس سے رکھوا لی ہیں, ٹھیک ہے. سامرن, رات کو لیٹ بیٹھے گپے مارنا. تو عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ صحرا میں بیٹھتے تھے, آگ جلاتے تھے, آج بھی ہے, اور وہ گپے مارتے تھے, اور لیٹ نائٹ گپ شپ ہو رہی ہے, تہجرون, اور اس میں شیملیس اور لوٹ باتیں بھی کر لیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا لا سامر بعد العشاء, یہ سامرن ہے نا, لا سامر بعد العشاء, there is no gossips, there is no گپ شپ, there is no hang outs after عشاء. سبحان اللہ برو. اور ہم لوگ اس سنت کو نا بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. چائے کی محفلیں ہیں, گپ شپ مار رہے ہیں, ایون کچھ چیز دیکھنی ہے, عشاء کے بعد ہوتے نہیں ہیں. اور سبحان اللہ دا بیسٹ سلیپ ون کین گیٹ از آفٹر رائٹ آفٹر عشاء. یہ جو ٹائم ہے نا برو, اس ٹائم کی 1 گھنٹے کی سلیپ اور فجر کے بعد کی 4 گھنٹے کی سلیپ, یہ برابر ہے. اچھا برو, لٹمس ٹیسٹ ذرا نا اس کے تھرو ذرا اپنے آپ کو گزارتے ہیں. یو نو ایز دے سے کہ نائٹ ٹائم از دا ٹائم فار دا لورز, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت کس کے ساتھ ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ میں رات کس کے ساتھ گزارتا ہوں. کیا میں اپنے موبائل کے ساتھ گزارتا ہوں, کیا میں دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ کرتا ہوں. اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے بھی ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. the person you love, یا جس سے آپ محبت کرتے ہو, پھر آپ اس کے ساتھ اپنی تنہائیاں گزارنا چاہتے ہو, رائٹ. So especially night time. Yes, I'm talking about night basically. ہم یہ نہیں کہتے کہ رات بڑی گندی ہے, رات کو آپ کچھ نہ کریں. رات کو خاموشی ہوتی ہے, there is no disturbance. آپ جو کرنا چاہتے ہو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, تو آپ بڑی آسانی سے وہ کام کر لیتے, رائٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز ریلیشن شپس which you know the youngsters have. وہ کیا کرتے ہیں, وہ نائٹ ٹائم جو ہے چوز کرتے ہیں,
اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں جو بھی آفرز ہیں وہ رات کو نکالتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے رات کو کہ ایسی ایسی آفرز نکالی. آئی مین everybody knows یہ فتنہ ہے شیخ, دس از فتنہ یار, رائٹ, دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو وائی ناٹ وی شوڈ ٹیک دی اپارچونیٹی کہ ہم رات کو یوٹیلائز کریں, اپنے رب سے بات کریں. واللہ the reason we are feeling so distant is because that we did not speak to Allah subhanahu wa ta'ala. کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ صرف تب ہے جب ہم رات کو جلدی سونا شروع کر دیں گے. Waking up at tahajjud is not difficult, sleeping on time is difficult. بالکل کہہ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی بات ہے میرے خیال سے, ٹو ٹائپس آف پیپل. ہم اس کو شیخ والی بات ہے نا, اس کو ڈیوائڈ کریں نا, دیر ٹو کائنڈس آف پیپل. ون جو کہ ان کو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اینڈ دیر از دی ادر ہو وانٹ to spend time with Allah subhanahu wa ta'ala, yet they are unable to. Why? Because of this thing. Yes. اور یہ جو ڈسٹریکشن ہے نا سبحان اللہ, یہ جب اتنی پیک پہ چلی جاتی ہے تو آپ کی نمازیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں, آپ کی ہر بات افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اینڈ آپ کا دماغ ادھر ادھر جانا شروع ہوتا ہے, آپ کا تھاٹ. سو دس what we trying to do is کہ جو ہمارا اسکرین ٹائم 4 hours پلس اور یا جتنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا صرف یہ کم ہو جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا برین فاگ ہوا ہوا ہے, ہم لوگ ہر وقت ایک ایگزائٹی ہے, ہر وقت ہمارا تھاٹ پروسیس نا ہر وقت چل رہا ہے, دماغ ہر وقت اسٹریس ہے, اور وی آر ناٹ ہیونگ دس ٹائم کہ ہم اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. ہم ایون اللہ یار فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم کریں, باتیں کریں. مطلب سبحان اللہ, کبھی کبھی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر 2 منٹ بعد فون چیک ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس چیز پہ, جیسے آپ نے بتایا نا ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسٹرینج 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, ان میں سے ایک کچھ سمجھ آتی ہے, باقی 3 اللہ عالم کب کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ the day of قیامہ will not be established until a man will speak to wild creatures. جانوروں سے بات کرے گا. Number 1. The day of judgment will not be established until a person will talk to the tip of his whip. Yes. We don't know واللہ عالم یہ کیا ہے. تیسری چیز, the day of judgment will not be established until a person will talk to the shoelace of his sandal. واللہ عالم یہ کیا ہے. اور the day of judgment will not be established جب تک کہ مطلب وہ زمانہ آئے گا کہ اس کی تھائے جو ہے اس کو بتائے گی about the whereabouts of his family, کہ اس کو کس حال میں چھوڑا تھا. یہ چوتھی چیز ہے نا, یہ سمجھ میں کچھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے. کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کی تھائے اس کو فیملی کے بارے میں بتائے. We are yet to see this hadith happening, talking to animals bro. ابھی تک نہیں ہوا bro. نہیں ہوا. This will happen. People will talk to animals. This will happen. This will happen کہ یعنی ایون لوگ نا اس زمانے میں جو اپنے وپ ہوتی تھی نا, اس سے کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو اونٹ کی گھٹنے باندھتے تھے اور وہ پھر لے کے اس سر پہ نا باندھ دیا کرتے تھے. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, گتھرا اگال اس کو کہتے ہیں. تو وہ چیز یعنی سبحان اللہ, اینڈ دے ہیڈ اٹ آل دا ٹائم آن دیئر ہیڈز ادھر, یا اپنے ہاتھوں میں ہوتا تھا ان کے ہر ٹائم. دس واز نارم. اور ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے, اور ہم ٹپ سے یعنی کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا, یہ سو امپورٹنٹ کہ اللہ کے نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ دیر ول بی ڈفرینٹ مینس آف کمیونیکیشن, اور اس ٹائم میں تمہیں اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہے, اسٹیبل کرنا ہے. ڈونٹ فال ان دا ٹریپ. اور رمضان کی اگر بات کریں تو یہ رمضان میں ایکسیپشنز ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے. اذا دخل عشر الاواخر شد مئزرا واحی لیلا وایقظ احلا. جب رات کے آخری ایام داخل ہوئے تھے رمضان کے, لاسٹ 10 days, اللہ کے نبی کمر کس لیتے, وائف کو اٹھاتے, گھر والوں کو اٹھاتے, اپنے آپ کو نا یعنی راتوں کو آباد کرتے. تو یہ رمضان میں آپ اپنی راتوں کو آباد کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, اپنی ہیبٹ بنا لیں. یہ جو ہے نا تھوڑا سا میں جو میجر فیلنگ ہے, یہ میں نے کافی ساری یہ جو سلیپ سارٹ آف ایکسپرٹس ہیں نا, ان کی کچھ باتیں جو ہے نا, کیونکہ ہم سائنس ہے نا, سائنس کوئی حتمی 100% کریکٹ نہیں ہوتی ایٹ آل ٹائمس, اینڈ دیر سرٹن تھنگس دیٹ دیو سیڈ دیٹ گوز اگینسٹ دا پروفیٹک وے. یس, ٹھیک ہے. تو ہم اس جگہ پہ سائنس کو چھوڑ دیں گے. ہاں, اور اللہ کے نبی لاسٹ, ہاں اللہ کے نبی کی سنت کہ کیونکہ اللہ کے نبی کی ہم اگر لائف دیکھیں تو ان کے سلیپ آورز کافی کم لگتے ہیں. یس, یہ جو آتا ہے نا منیمم 8 گھنٹے, تو یہ والی ایکچولی نہیں, وہ عشاء کے بعد بھی تو سوتے تھے نا. عشاء کے بعد سوتے تھے, لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ اگر جاگنا ہے. دیکھیں اگر آج 7 بجے ہو رہی ہے فار ایگزامپل, اپنی بات لے لیں, اگر 7 لیٹ ہو رہی ہے, جب لیٹ ہو رہی ہے عشاء 9 بجے, ہاں تب کچھ. اور فجر جب ہمارے گرمیوں کو آپ دیکھ لیں, ہمارے یہاں پہ گرمیوں میں عشاء از اراؤنڈ 9, فجر از اراؤنڈ 3:30. تو 7-6 نیند بڑی تھوڑی تھی برو ویسے. یعنی
میں نے ایک وہ کور کیا تھا آپ کا ڈیلی اسکیجول, ٹھیک ہے, تو اس میں ویری کرتی تھی ٹریول میں, جہاد میں, ویسے تو اراؤنڈ 5 to 6 hours جنرلی بنتی ہے. اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حکم شاید اس میں مختلف ہو اور صحابہ کرام کا طرز عمل شاید مختلف؟ نہیں برو, صحابہ بھی سیم, عمر بن خطاب بھی بہت کم سوتے تھے. اچھا, وہ لوگ اپنی لائف میں نا کیلورا انکلکیٹ کرتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد سوتے تھے, اور عشاء ان کی ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی, لیٹ ہوتی تھی عشاء ان کی, ہمارے تو جلدی ہوتی ہے, وہ لیٹ ہوتی تھی عشاء, لیکن عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے, کوالٹی سلیپ لیتے تھے. So basically it's all about the REM cycles. ایک اور جو ریسرچ ہو رہی ہے نا ابھی ریسرچ جو ہوتی ہے جنرلی ویسٹ میں ہوتی ہے اور وہ آج کل کے لوگوں پہ ہو رہی ہے. تو آج کل کے لوگوں کے مسائل کتنے ہیں, ہمارا فون یوزیج کے ساتھ جو سو رہا ہے نا, باقی شاید 6 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی نیند اس کی اتنی ویک قسم کی نیند ہوگی کہ وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. صحابہ کی 4 گھنٹے کی نیند ہماری شاید 8 گھنٹے کی نیند کے برابر ہو. تو ہمیں وہ جو لائف اسٹائل باقی چیزیں ہیں نا کہ فون نہ یوز کرنا, کھانا اس کو بھی لیٹ نائٹ اسنیکنگ اور وہ چیزیں نہ ہو رہی وہ. میں نے نا ایک چیز نوٹس کی, سوری بات کر رہا ہوں آپ کی میں, یہ کہ جب برو انسان اذکار پورے رکھتا ہے نا فجر کے اور عشاء کے, کیا کمال کی نیند آتی ہے برو. ایون آپ کی گھڑی بھی نا آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ اتنے ٹائمز ڈسٹرب تھے, جو کہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور جب اذکار نہ کیے ہوئے ہو نا تو کس طرح سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے اپنی نیند میں. کوئی اذکار کون سے آپ کرتے ہیں عشاء کے بعد والے؟ آمن رسول, آیت الکرسی 3 دفعہ, ٹھیک ہے, جو لاسٹ 2 hours پھیرنا اپنے ہاتھ میں. بکلیٹس اویلیبل ہیں انشاءاللہ, سمپل, بلکہ ایپس ہیں. ہاں, تسبیح فاطمہ جو فیمس ہیں so many that وہ تھوڑا سا کرنا. اگر بیر منیمم بتائیں نا تو یہ 3 تو لازمی کریں, اور اللہ بسم کا موتو آیا ہے پڑھ لیں انشاءاللہ. سورہ ملک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ, بہت زیادہ ہو جائے گا. سورہ واقعہ بھی شیخ ضروری ہے نا شیخ, سورہ سجدہ بھی پڑھ, نور علی نور والی بات ہے یار. اصل میں ان کو لوگوں کو بیسک بتانا ہے ہم نے. اچھا سورہ ملک 3 کام کریں وہ آپ, میں ویسے کیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو پلے کر دیتا ہوں. the easiest way is to learn it. ہاں یاد ہو جائے which is difficult. نہیں یار, the easiest way is to learn it which is difficult. نہیں یار دیکھو بعد میں آسان ہو جائے گا. 2 pages ہیں یار. شیخ اصل میں آپ ہر کسی کی آپ کی ماشاءاللہ میموری نہیں یار, نہیں, اگر آپ ایسے سوچنے لگ پڑیں گے پھر آپ ایسے ہر کوئی بومر نہیں ہوتا نا. the one who says he can he is right, the one who says he can't he is also right. Please have some. انت شیخ التقی نقی وللہ الولی ہے. ہم نے سیریسلی ہم نے لوگوں کو بیر منیمم دینا ہے ابھی انشاءاللہ. آپ کو سمجھ آئی انہوں نے کیا کہا یار؟ جی ہاں مجھے بھی آئی ویسے یار. ویسے کمنگ ٹو دی ایکچوئل سولوشنز, اگر کسی نے ریڈیوس کرنا ہے ٹائم تو وہ ایکچولی کیسے کرے. اینڈ آئی واز فار دیٹ آئی واز ایکچولی ریڈنگ, یہ کارل نیوپورٹ ہے, از ویری انٹرسٹنگ ہے بائی دا وے. یہ میں نے اس کو فالو کب کرنا شروع کیا, ان کی بڑی مشہور ٹیڈ ٹاک ہے, اینڈ از اے رائٹر. ان کی کتابیں بڑی مشہور کتاب ہے ڈیپ ورک کی, ویری گڈ بک. اینڈ ہی از, یہ مجھے کیوں انٹرسٹ کی اس بندے میں, بیکاز ہی سیز آئی ہیو نیور بین آن اینی سوشل میڈیا. میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ آج تک, ٹویٹر, ہی ہیز ریسنٹلی بس یوٹیوب پہ آئے ہیں, اینڈ ہی ہیز نو سوشل میڈیا اکاؤنٹ. اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ the ills of social media and how it affects and how my life is so good without it. اور تو میں نے اس کو شروع کیا تو he was talking about these couple of things. ایک ان کی اور کتاب ہے ڈیجیٹل منیملزم, اور وہ بڑے اس کے اندر انٹرسٹنگ جو کانسیپٹ ہے نا منیملزم کا, وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کم کر دیں. اینڈ سبحان اللہ اتنی مزے کی اس میں ایک جو بات ہے نا جو مجھے بڑی ہٹ کی, اگین ان دا سینس کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹاکس پہ جائیں, بس رمضان میں سوشل میڈیا کم کر لیں گے. کہتے ہیں آپ نوٹ کریں کتنے لوگ اس پہ جاتے ہیں, دین دے فال بیک, فیل ہو جاتے ہیں. بڑا زور لگایا, جذبہ لگایا, کم کیا ہفتہ 10 دن, اینڈ دین دے بیک ٹو سیم موڈ. اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگ ڈفرینٹ ایپس کے اوپر جس طرح نوٹیفیکیشن بند کر دی, ٹائمر لگا دیے, لیکن کہتے ہیں دے کیپ فالنگ بیک. کہتے ہیں دا تھنگ از کہ یہ جس طرح ہماری نا ایک لائف کی فلاسفی اور ویژن ہونا چاہیے نا, کہتے ہیں دیٹ نیڈس ٹو بی دیئر فرسٹ آف آل. کہتے ہیں آپ سوچیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ود یور لائف, اس زندگی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, اینڈ یوز, اور جو بھی اس کا مقصد ہے. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو بی اے رائٹر, یا آپ کوئی کسی فیلڈ میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کون سی ٹیکنالوجی یا کون سی ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل مینز ہیں جو آپ کو اس پروسیس میں اسسٹ کریں گے. آپ اس کو بس اس حد تک رکھیں. سو فار ایگزامپل دے رہے تھے, کہتے ہیں کہ آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے, ٹھیک ہے, تو آپ فیس بک کوئی ایسا گروپ ہے سائیکلنگ کا جس میں آپ کو پتہ لگتا ہے جی لوگ جی اس میں گروپ ہے جی ہم اس ٹائم سائیکلنگ جا رہے ہیں, تو آپ کو کوئی سائیکل پارٹنر ملے, تو جسٹ بی پارٹ آف دیٹ گروپ اونلی. ڈونٹ گو آن فیس بک فار اسکرولنگ. اور ایک اور سے جو کہتے ہیں آپ اپنے, اور اس چیز کے لیے آپ کے فون میں فیس بک کی ایپ ہونا ضروری بھی نہیں ہے.
آپ نے سائیکلنگ جب کرنی ہے تو آپ لیپ ٹاپ کھولیں اینڈ اس پہ آپ فیس بک کھولیں اور اس پہ آپ کو نا بلاکرز بھی ملتے ہیں یا کروم ایکسٹینشن وغیرہ جس پہ آپ کی نیوز فیڈ آئے گی نہیں, اور آپ سیدھا جائیں اپنے گروپ پہ, وہاں جا کے ڈھونڈیں بندہ اور سائیکلنگ پہ چلے جائیں. ٹارگیٹڈ ہو کہ سوشل میڈیا میں نے اگر یوز کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. سو منیملزم وہ ہوتا ہے, اور میکسیمائز جو اس کا اپوزٹ ہے نا, سبحان اللہ, وہ مجھے لگتا ہے میجورٹی ہم لوگ ہیں کہ وی اسکرول اینڈ وی گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ ایوری تھنگ. کہتے ہیں جو آپ سے چیز ریلیونٹ نہیں ہے, فار ایگزامپل اس وقت میں کہوں یار نیا کوئی جہاز کوئی کون سا آیا ہوا ہے, یا نئی, جیسے مجھے بائکنگ کا شاید انٹرسٹ نہیں ہے کہ لیٹسٹ بائکس یہ آ رہی ہیں, دیٹس نن آف مائی بزنس, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس انفارمیشن. یا فلانا گیجٹس کیا ہے, فلانی چیزوں کا کیا بارے میں, یہ سب انفارمیشن ہونا لازم نہیں ایک بندے کے. یہاں پہ بائکنگ کے بارے میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا, کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. یہ میں آڈیو بند کرنے والا he being with us is none of our business. ویسے ایک اپلیکیشن بھی ہے جو اس چیز میں تھوڑا سا اس کو کرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, وہ ہے اونلی پولٹ, PULT. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی پکچر آپ نے پوسٹ کرنی ہے, وہ ساری آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لاگڈ ان ہوتے ہیں, اس سے پوسٹ ہو جاتی ہے, اس پہ فیڈ شیٹ کچھ نہیں ہوتا, بس آپ پوسٹ اس سے کر سکتے ہیں چاروں پہ اکٹھے, آپ نے کامنٹ بھی نہیں پڑھنے, لائکس بھی نہیں کرنے. سو دیر آر تھنگز لائک یہ جو برو حدیث ہے نا, اس سے ہم میں ڈیوڈ ایلن کی جو کتاب ہے نا گیٹنگ تھنگز ڈن, وہ سبحان اللہ, اللہ کی بھی نے کہا اکثریت جو ہے نا دو معاملات میں لاس پہ ہے, یعنی دو معاملات میں کثرت سے وہ لوز کر رہے ہیں ان دو نعمتوں کو. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں اکثریت ضائع کر رہی ہے, اپنی اچھی ہیلتھ اور فری ٹائم. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوڑ لگاؤ, بادروا بالاعمال السبعہ, اس سے پہلے کہ 7 چیزیں تم میں آ کے پکڑ لیں, تم نے ریس کرنا ہے, وہ تمہیں آ کے پکڑنی ہے, یو ہیو ٹو رن. هل تنتظرون الا الفقر المنسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او الدجال, اور موت کے بارے میں لمبی حدیث ہے خیر, کہ تم کیا انتظار کرو کہ موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی, یا کوئی مرض تمہیں آ کے لٹا دے گا, یا کوئی فقیری آ کے تمہیں بالکل بینکرپٹ کر دے گی, یا کوئی مال آ کے تمہیں بالکل غنی کر دے گا کہ تم بالکل ہی بے پرواہ ہو جاؤ گے. سو اب آپ دیکھیں نا, جسٹ ٹو ایڈ جو الوی بتا رہے تھے, اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو بھی شخص ہیں جو اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو منیملسٹ رکھتے ہیں ہر لحاظ سے, سبحان اللہ, the way we were talking کہ جی ہمارا دین الحمدللہ کتنے سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فار ایگزامپل اگر آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے لیمین, میں آپ کی بات سن رہا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم, ایک جگہ پہ آپ نے مجھے بات بتا دی اس ایکس بندے کی, رائٹ, اور دوسری طرف سے مجھے یہ حدیث ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, where he says من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ if you want to beautify your Islam, if you want to be a good Muslim, ہر وہ چیز جو تمہیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے, جو تمہیں فائدہ نہیں دیتی, get away from that, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. سبحان اللہ, you know how do you compare that. اب دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں ٹپس بتا, these are pro tips actually. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا, it's all about یور کانشیسنیس, کہ آپ چیزوں کو کتنا سیریس لیتے ہو, آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہو. گیٹنگ تھنگس ڈن جو ہے نا برو کوئکلی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو 2 منٹ رول ہے نا اس میں, سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں نا کعب بن مالک کا جو واقعہ آتا ہے, وائی ہی واز بائیکاٹڈ بائی دا مسلمز, 40 دن کا بائیکاٹ کیا گیا. برو خود وہ حدیث نریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ پلانس ٹو جوائن دا مسلم آرمیز, میرا بالکل تھا, بٹ سم ہاؤ آئی پروکاسٹینیٹڈ, اور میں نے جب بالکل جانے کے دن آ گیا تو میں صبح نکلا, بٹ میں کام کو ڈیلے کرتے سم ہاؤ مجھ سے تیاری ہوئی نہیں, اینڈ دین آئی کیم بیک ہیونگ ڈن نتھنگ. اور کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا, حتیٰ کہ مسلمان فوج نکل گئی اور میں نے کہا ابھی میں نکل جا کے ان کو جوائن کر لوں گا, بٹ آئی ڈیلیڈ. تو کہہ رہے کہ میرے پاس اسپورٹس کار ہے, آئی مین جو گھوڑا ہے وہ جلدی پکڑ لے گا, حتیٰ کہ برو مارکا بھی ہو گیا, انہوں نے کہا میں بھی جوائن کر لیتا ہوں, لیکن برو سم ہاؤ مینیج نہیں کر سکے اپنے ٹائم کو, اور مسلمان واپس پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بہانہ میں ڈال دیتا ہوں, لیکن صحابی تھے, سچے تھے, سچ بول دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں ہے. 40 دن کا بائیک آؤٹ ہو گیا ان سے, اینڈ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے پہ نا زمین تنگ ہو گئی, میری بیوی مجھ سے بات نہیں کری, میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کر رہے, اور بڑا ایک لمبا خیر اس کی ڈیٹیلز ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروکاسٹینیشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ یا تو ہم پرفیکشن پہ کریں گے یا ہم کریں گے ہی نہیں. سو بیسکلی دس اے ٹو منٹس رولس, ٹھیک ہے. پہلا 2 منٹ رول یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے, اگر وہ 2 منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے آپ اس کو کر لیں فوراً سے.
اگر آپ نے نماز کے بعد کے اذکار کرنے ہیں وہ 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ نے عشاء سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے اور وہ 2 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیں فوراً سے. ڈونٹ ڈیلے, ڈونٹ رائٹ آن یور چیک لسٹ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, فلاں کپڑے لانڈری میں پھینکنے ہیں, یا مجھے کتاب جو ہے نا مجھے وہ فلاں کال کرنی ہے. ڈونٹ رائٹ ان دا چیک لسٹ, 2 منٹ میں ہو جائے گی, جسٹ ڈو اٹ رائٹ ناؤ. ایک 1 منٹ مینیجر ایک کتاب ہے, اس میں بھی ایسی ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ جو کام ہے کر لیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام 2 منٹس کے اندر پاسبل ہیں, ڈو دیم رائٹ ناؤ اینڈ گیٹ اوے ود دیم. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ یور ٹاسکس انٹو اسمالر ونز, اور 2 منٹ میں وہ کام شروع کریں. فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹو فنش اے بک, ڈونٹ ویٹ کہ آپ ایک دن نکال کے وہ بک ختم کریں گے. 2 منٹ میں اس کا ایک پیراگراف پڑھ لیں اینڈ دین موو آن. اچھا, which book is this? یہ کوئی بک ڈیوڈ کیلر کی بک ہے. اچھا, میں اٹامک ہیبٹس بھی پڑھا تھا نا, جیمس کلیئر نے بھی بڑے مائنیوٹ اسٹیپس بتائے ہیں. یہ اٹامک ہیبٹس میں بھی ہے. ہاں, اس میں بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے پرسنلی ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب چیزیں آپ بہت ساری سوچتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں وہ کلٹر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک چیز ٹرائی کی, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میں سوچوں کہ یار میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں, بلکہ قرآن کی ایگزامپل نہیں تھا, بک کی ایگزامپل دیتا ہوں. بک ریڈنگ کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے زیادہ, کہ یار بک ریڈنگ میں تو ایک ہمارے ذہن میں نا ایک سوچ ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہے, بہت ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. لیکن میں نے نا لاسٹ ٹائم یہ کیا کہ میں نے کہا کہ یہ جو ابھی ہوئے 4:15 تک نا میں نے بک پڑھ لی, ٹھیک ہے. یعنی میں نے نا 15 منٹس ڈیڈیکیٹ کر دی کہ ان 15 منٹس میں میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا. آپ یقین کریں 15 منٹس میں اچھے خاصے پیجز میں نے پڑھے. میں نے کہا یار میری زندگی کے صرف 15 منٹس اس میں سے گئے ہیں, جو ویسے اتنا آگے پیچھے ویسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا. سیم گوز فار قرآن. اگلا آدھا گھنٹہ جو ہے نا میں نے قرآن پڑھنا 30 منٹ. برو ایون آدھا گھنٹہ بھی نا سو ایزی مین ٹو اسٹارٹ ود. جو بگنرز ہیں نا, بیکاز یو ہیو ٹو اسٹیبلش اے ہیبٹ ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ اٹ. یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں لوگ. سو بیسکلی وہ جو رول دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ای میل چیک کرنی ہے روزانہ, آپ 2 منٹ میں کرو, پھر بند کر دو اس کو. آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ 2 منٹ میں کرو, اس کے بعد بند کر دو. لوگ سوچیں گے یار 2 منٹ میں کیا ہوگا تھا بھائی. یو ول اسٹیبلش اے ہیبٹ, بیکاز ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ اے ہیبٹ یو ہیو ٹو اسٹیبلش اٹ فرسٹ. ایون محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وہ روزانہ اپنی کتاب کے لیے کچھ لکھتے تھے. کہتے ہیں ایک دن وہ بہت بزی تھے, ان کے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, انہوں نے مہمان آئے ہوئے تھے. ہی سیڈ ٹو ہم, آپ ویٹ کریں میں آیا. ہی وینٹ ٹو اسٹڈی روم, انہوں نے لٹرلی 1-2 لائنس لکھی اینڈ ہی کیم بیک. اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کنسسٹنسی از دا کی. آپ روزانہ ایون قرآن کے بارے میں برو, ایک ٹائم تھا میں سفر کر رہا تھا پڑھنے میں نے کہا یار بھائی جان گیم کچھ اور ہے. میں نے کیا کیا, میں نے ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھنا شروع کر دیا, جو کہ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. اینڈ میں نے پھر دیکھنا شروع کیا کہ میری عادت اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی ہے. اب پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فری ہوں میں تو زیادہ پڑھ لیا, بٹ ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھنا آپ لازم کر لیں. اس میں نا مجھے سبحان اللہ ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا. ابھی گھر میں نا ایک جگہ پہ مرر تھا, رائٹ, اور ابھی اس کی لوکیشن ہم لوگوں نے چینج کی ہے. اینڈ سبحان اللہ فار مینی ڈیز, بلکہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ابھی اس وقت میرر ادھر پڑا نہیں ہوا, آئی گو دیئر جسٹ ٹو چیک مائی سیلف, او میں نے چینج کر دیا. اٹ ریمائنڈز می آف دی ہیبٹ وچ یو ہیو, تھنگز دیٹ یو ڈو. یار سیریسلی اب میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہیبٹ ڈیولپ کی ہے, آپ بار بار موبائل کو دیکھتے رہتے ہو, حالانکہ کوئی میسج نہیں ہوتا, وہ بنگ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے یہ فینٹم رنگ ٹون, فینٹم رنگ. اوکے, واٹ از دیٹ؟ فینٹم آپ کو لگتا ہے کہ موبائل کسی نے کال کی ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. یعنی اب کبھی کبھی آپ شاور میں ہوتے ہو, آپ کہتے ہیں میرا موبائل بج رہا ہے, فون بج بھی رہا ہوتا ہے. اب ہو گیا ان تینوں کو, میں یہ میوٹ کر دیا میں نے. اب ہم اب یہ کلام کریں گے, نہیں میں واپس ان کو اچھی بات ریکارڈ ہوگی آپ کی بات. جو کنسسٹنسی کی بات کی رہے ہیں سبحان اللہ, تو اللہ کے نبی نے بھی بتایا نا کہ یو نو احب اللہ تعالیٰ کو, ہاں اللہ تعالیٰ کو وہ مال بشک چھوٹے ہوں بٹ کنسسٹنٹ ہو. اینڈ اٹ کمز آؤٹ, اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس کا نام, اس کا کرکس یہی ہے, اٹامک ہیبٹس, اسمال تھنگس لائک 1%, چھوٹے چھوٹے چھوٹے
ڈو اٹ ایوری ڈے. جیسے آپ نے کہا نا وہ جو کتاب ایک لائن 2 لائنیں کہتے ہیں جو شو اپ ایوری سنگل ڈے. اگر آپ کو لیٹ سے جیسے آپ ماشاء اللہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, جیسے میں اپنے لیے جیسے آئی ایم ناٹ انٹو ورک آؤٹ, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس دن میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا نا تو 10 منٹ کی ایکسرسائز کر لوں, چاہے وارم اپ سا ہو, 2-4 پش اپس ہو, کچھ بس ایوری ڈے آپ کریں تاکہ ہیبٹ اسٹیبلش ہو, چاہے وہ بک ریڈنگ ہے, چاہے قرآن ہے, چاہے جو بھی ہے. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فی الحال ہم جو بات کر رہے تھے نا ڈسٹریکشن, فون کا یوزیج کم کرنے کے لیے, اسپیشلی ان دا منتھ آف رمضان. میں تو برو اپنے لیے بھی نا یہ سوچا ہے کہ اس کو اتنا کم کرنا ہے کہ اٹس کلوز ٹو نان ایگزسٹنٹ ہو, بیکاز آئی آلسو فیل کہ جب فون چاہے ایون واٹس ایپ کا کام بھی جو ہوتا ہے نا رمضان کے لیے, تو آپ کو اپنے کام بھی کم کرنے چاہیے, ضروری کاموں کو بھی دیکھیں یار, جو موسٹ امپورٹنٹ وہ کریں, جو تھوڑے سے نارمل امپورٹنس کے نا ان کو سائڈ پہ کریں. بیکاز اگر وہ نہ کیے نا آئی فیل کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکوں گا جو مجھے ریکوائرڈ ہے. نہ میری تہجد کی نماز اور عبادات ویسی ہوں گی, نہ میری نارمل نمازیں ویسی ہوں گی. اینڈ دس از آلسو دا بیسٹ منتھ ٹو ڈیولپ اے نیو ہیبٹ. اگر آپ 30 days کنسسٹنٹلی رمضان کے اس فون کو کم کر لیں گے نا, بالکل اس کو منیمم لیں, گھنٹے کے نیچے اندر لے کر آئے. سوشل میڈیا ایپس اگر آپ کا صرف اسکرولنگ کا کام ہے نا, ڈیلیٹ دیں. مطلب تھوڑا سا نا ہوئے تگڑے ہو جائیں کہ یار چھوڑے یار انسٹاگرام نہیں, بولڈ اسٹیپس لیں. ہاں انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیں, ٹویٹر ڈیلیٹ کر دیں. برو ایک صدقہ بھی کریں, ایک چھوٹا فون لے لیں اپنے لیے, اس کو سائڈ پہ رکھیں اور چھوٹے فون میں اپنی سم ڈال لیں اور اس میں کالز اور میسیجز لیں. بیکاز وین اٹس نیئر یو نا, کیونکہ ٹو اٹریکٹ کڈس کیا ہوتا ہے فلیشنگ اینڈ بزنگ, اور ٹو اٹریکٹ ایڈلٹس کیا ہے فلیشنگ اینڈ بزنگ. سبحان اللہ. اینڈ وائی ڈو وی فیل دا نیڈ ٹو پک اٹ اپ ایوری سنگل ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ فون ایون یار گھروں میں نا, میں ایک چیز انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی تک کی نہیں ہے. انٹرنس پہ نا, انٹرنس کے بعد گھر میں آنے کے بعد ایک ہینگنگ, جیسے آپ کو کپڑے لٹکانے کے لیے ہوتا ہے نا ہینگرز, ایک وہ ہینگنگ فون ڈیوائس ملتی ہے, علی ایکسپریس سے مل جائے گی, دراز سے مل جائے گی, آپ وہ لٹکا لیں. آپ فون انٹر ہوتی ہے نا وہاں پہ رکھتے ہیں ایسے کر کے کہ, اور کالز کی الحمدللہ میرے فون پہ صرف نوٹیفیکیشن کال کی آتی ہے اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتی الحمدللہ. یہ میں نے کافی عرصے سے کیا ہوا ہے اینڈ دس ہیز بین ویری بینیفیشیل فار می. تو جب کال آئے گی ایمرجنسی تو وہ بچ پڑے گا, ادروائز اسٹے. یعنی دس ول کاسٹ ٹیکنیکس بہت ساری ہیں, جیسے ایون جو موسٹ یوز آپ کی ایپس ہیں جس کو لگتا ہے ہم ٹائم جا کے, تو اس پہ آپ ٹائمر سیٹ کر لیں. مجھے تو پرسنلی بڑا بینیفٹ کیا, لیکن ٹائمر جو ہے نا وہ پھر بندہ وہ کر لیتا ہے ناٹ ناؤ, نہیں وہ ہوتا نہیں, آپ کو جا دوبارہ جو میں نے کیا اس میں سیٹنگز میں جا کر اس کو دوبارہ سے آپ کو انکریز کرنا پڑتا ہے ٹائم. تو ایک پروسیس ہے, 2-3 اسٹیپ. ساری بات آپ کی ول پاور کی, ہر بندے کی ول پاور ڈفرینٹ ہے نا, اس کو اس حساب سے مینیج کرنا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس منتھ میں ارادہ تو کریں نا اور پکا ہوں, کیونکہ بیکاز وی کانٹ ویسٹ دس رمضان. مطلب دس از سو کروشل. اور وہی بات ہے کہ سال میں نا اس سے اچھا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اپنا کنیکشن اللہ سے ری اسٹیبلش کرنے کا, اور اپنی جو بھی بیڈ ہیبٹس ہیں, چاہے وہ فون ہے چاہے اسکرین میں, اور جو دیکھ رہے کانٹینٹ اس پہ تو ہم نے بھی بات بھی نہیں کی, بٹ جسٹ دا فیکٹ دیٹ اف وی کین ریڈیوس اٹ ٹو بیئر منیمم نا, ناٹ دیٹ کہ ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ایکسٹرا آئیں گے, بٹ جو کوالٹی آف جو ہماری عبادات ہیں یا کوالٹی آف جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی انکریز کریں گے بہت زیادہ. ونس یو فیل دیٹ نو اس کی لذت, تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ واپس آپ کی یہ دوبارہ اس طرف جانے کا دل نہیں کرے گا. ہاؤ پریشیس رمضان از, وہ حدیث میں آیا نا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا رہے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں, اور میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بھائی ہے اور ایک لیفٹ پہ بھائی ہے, دونوں بھائی ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہے اور ایک جو ہے وہ 1 سال بعد اس کے جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی. تو جنت میں بلانے والے نے پہلے سیکنڈ ون کو بلایا جو کہ شہید نہیں تھا کہ تم آ جاؤ, تو وہ چلا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ شہید کو بلایا, ٹھیک ہے, وہ بھی چلا گیا. اور پھر میں نے کہا کہ تم ابھی نہیں, دس از ناٹ یور ٹائم, اور جاگ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا. تو ہمارا سوال کیا تھا, ہمارا سوال یہ تھا کہ وہ جو شہید تھا اس کو پہلے نہیں بلایا گیا, جو دوسرا تھا اس کو پہلے بلایا گیا, تو یہ کیسے؟ صحابہ کرام کا بھی یہ سوال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ من ای ذلک تعجب. ہاں, کیسے تم کس بات میں تعجب کر رہے ہو کہ وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ بالکل زندہ رہا. کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ بالکل ایک رمضان پایا. کیا اس نے مزید سجدے نہیں کیے, مزید قیام نہیں کیا؟ بالکل کیا. وہ پھر کیسے جنت میں پہلے, اور فرائض پہ کمپرومائز نہ شیخ اینڈنگ, اس حدیث کی اینڈنگ کیا ہے کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. Just by adding 1 year's Ramadan. رمضان کی وجہ سے یہ اتنا بڑا. I mean, look at the deed over there. It's شہید. even 15 شعبان برو گزری, لوگوں نے راتوں کی عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا,
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جو اصل تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا اگلے سال آپ کا کیسا ہوگا وہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے, وہ لیلۃ القدر کی رات پہ ہوتے ہیں, وہ رمضان میں ہوتا ہے فیصلہ. تو ہمیں اپنے رمضان کو امیجن جس نے وہ رات ضائع کر, تو ویژن یہ رکھیں, اپنا ایم یہ رکھیں کہ میں نے رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ جب میں عید کے دن بیٹھا ہوں نا اور اکیلے بیٹھا ہوں تو میں کہوں یا رب الحمدللہ میں نے اس رمضان میں تجھے پا لیا, الحمدللہ اس رمضان میں میں نے اپنی اتنی انٹروسپیکشن کی اور اپنے ساتھ اتنا وقت اکیلے گزارا کہ میں نے لائف کی پرائرٹیز کو شفل کر لیا اور میں نے تجھے پا لیا یا رب, تیسا راتیں گزاری ہیں, تیسا دن گزارے ہیں. اور سب سے جو چیز اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو فرائض کرتے ہیں. سم ٹائم شیطان ڈیویٹس آس, ہمیں تراویح پڑھواتا ہے, ہمیں اذکار کرواتا ہے, بٹ ہماری فرض نماز مسجد سے چھڑوا دیتا ہے, ہمارے فرائض ہم سے مس کروا دیتا ہے. فرائض پہ عمل کریں, اپنی زکوٰۃ نکالیں اس رمضان اگر رہتی ہے تو اس پہ ڈیلے نہ کریں, فرض روزے پہ فوکس کریں, اس کو ضائع نہ کریں. اور یس ٹرائی ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف دس رمضان. اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں, جیسے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ صحابہ رمضان کو اس طرح ویلکم کرتے, اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے, اینڈ میک اٹ اے گول کہ یار اب میں تو سے بہت اچھے اجر کی امید کر رہا ہوں, اور آئندہ آنے والا جو سال ہے انشاءاللہ یہ میں اتنی انرجی ایکیومولیٹ کروں گا اپنے اندر کہ جو دلوں پہ لگے ہوئے داغ ہیں نا سارے, ان کو میں معاف کرواؤں گا انشاءاللہ, جو ڈاٹس لگ جاتے ہیں. تو میک شیور یو ایگزٹ دس رمضان ود اے ٹیونڈ اینڈ اے پیور ہارٹ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اینی فائنل ٹپس فرام یو گائز انشاءاللہ؟ رمضان کے بعد میں جو آنے والے ڈیز ہوں گے ایکچولی وہ خود ہی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم نے کیا کھویا, کیا یو نو کہ آپ کی بات کی پریکٹسز کیا رہتی ہیں. یس کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت اتنی ہوتی ہے, الحمدللہ آٹومیٹیکلی انفلوئنس اتنا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ جو بھی یہ بات سن رہے ہیں, فرسٹلی اٹس فار مائی سیلف, کہ جو آپ گول سیٹ کرتے ہو رمضان کے مہینے کے لیے, پلیز اس کو آپ لائف لانگ اپنے گولز بنا لو. کہ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پہ میں نے ڈیلی کا 1 سپارہ پڑھنا ہے, یا میں نے ربع پڑھنا ہے, نصف پڑھنا ہے, جو بھی ہے اس کو آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی پوری لائف میں جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ وہ کنسسٹنسی لے کے آؤ گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 6 months or 1 year آپ دیکھو گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت اچھا جو ہے چینج آیا. اور صحابہ سبحان اللہ اپنے آپ کو اتنا پمپڈ موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے بعد غسل کرتے تھے کہ اب رات آنے والی ہے اور رات میں ہم نے آپ کی عبادت کرنی ہے. یس صحابہ ڈو اٹ. اور اپنے آپ کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کانا اجود الناس, سب سے زیادہ لوگوں میں خرچ کرنے والے تھے, بٹ رمضان میں اسپیشلی آتا ہے تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے. تو رمضان میں اپنی پروڈکٹیوٹی کو 10x کر لیں, اینڈ دین اس کے بعد ہی ایم رکھیں کہ مجھے سارا سال اس کو بے شک 1x سے 2x پہ چلانا ہے, بٹ کنسسٹنٹ رہنا ہے انشاءاللہ. میں تو یہ کہوں گا برو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کسی شخص پہ کہ somebody wakes up to the reality. ٹھیک ہے, اگر کسی شخص کو جس کی زندگی بھری ہوئی ہے نا ڈسٹریکشن سے اور گناہوں سے, اس کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے اگر اس پوڈ کاسٹ سے اس کو یہ فائدہ ہو جائے کہ وہ جاگ جائے, اس میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہاں یار میں تو مس آؤٹ کر رہا ہوں اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے. آئی وڈ سے دس از دا بگیسٹ بلیسنگ. اور یہاں سے آپ کا پھر جرنی اسٹارٹ ہو. اٹس اے جرنی, یو نو, اٹس ناٹ ایک رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ ایسے اعمال کر لیے, کچھ ایسی ہیبٹس کر لیں کہ 4 دن میں چینج آ گیا. اٹس نیور کین ہیپن, یو نو. اٹس اباؤٹ دا جرنی. آپ اسٹارٹ کرو گے, آپ علم کے سفر پہ چلو گے, تو یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو آپ کو نا ایک بڑا زبردست کک اسٹارٹ دے سکتا ہے. سو اس پوڈ کاسٹ سے اگر سننے والا کوئی بندہ جاگ گیا ہے کہ اس سے کچھ کرنا ہے, تو دیز 30 days آر یور ڈیز جس سے آپ کک اسٹارٹ حاصل کر سکتے ہیں. الوی اینی فائنل ورڈز؟ برو میرے خیال سے جو 2 آخری باتیں ہوئی ہیں دیز آر دا کی, کہ دونوں چیزیں کہ اپنا جو ایم ہے نا اٹس ناٹ جسٹ کہ میں اس رمضان کے اندر کچھ کروں. یس رمضان میں بوسٹ لگتا ہے, بٹ اوور آل جو ہونا چاہیے نا انسان کے ذہن میں ہونا تھا کہ وہی what kind of a life overall I want to live. not just کہ میں رمضان کیسا گزارنا چاہتا ہوں, میں رمضان کے بعد کیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور میں کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں, that those changes are not for this رمضان only یا 30 دن کی نہ ہو, وہ پرماننٹ چینجز میرے اندر آئیں. اور میں اس میرے خیال میں اگر انسان اگر اپنے لیے ایزی ٹارگیٹ رکھے کہ یار 2-3 جو کمی کوتاہی ہیں وہ اور 2-3 اچھائی ہیں, یہ میں نے چیزیں پکی ڈالنی ہیں. اینڈ یو نو اس کے اندر سب سے آئی تھنک کی جو ہے نا وہ یہی ہے واقعی کہ اگر ہم اپنا فون یوزیج پرماننٹلی کم کر لیں اور پھر کچھ جو ٹائم بچتا ہے اس میں کوئی اچھی چیزیں ایڈ کر لینا,
اور اس کو تھرو آؤٹ رمضان پریکٹس کریں اور آگے لائف لانگ اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آئی تھنک دیٹس کیونکہ اف یو پٹ ڈاؤن یور فون نا آپ کے 24 گھنٹے جو ہے نا یہ 48 آورز بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ مت ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کا جو ورڈ ہے نا وہ یہ مت ہے. ہر کسی کے پاس 24 گھنٹے ہیں. سی ایوز کے پاس بھی اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے برو. اللہ تعالیٰ نے 25 گھنٹے نہیں دیے. اور میں آپ کو بتاؤں اصل جو اللہ کے نبی کی ایکٹیو لائف تھی نا وہ 10 سال تھی مدینہ کے آخری. امیجن the work done in 10 years. پہلے 40 سال تو ویسے ہی آپ نکال دیں ویسے نکال دیں ٹھیک ہے. ان کا ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی. مکہ کے 13 سال بھی خاص پروگریس نہیں ہوئی. آخری جو 10 سال ہیں برو امیجن. ایون ابن جریر طبری رحمہ اللہ انہوں نے اپنے زندگی کے 40 سال میں برو ڈیلی 40 پیجز لکھے. کنسسٹنسی دیکھیں. اور ان کی 83 ایئرس سمتھنگ لائف تھی. اگر ان کو ساری لائف کو ڈیوائڈ کیا جائے تو دن کے بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے وفات تک 14 پیجز پر ڈے بنتے ہیں. 14 پیجز. اچھا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں فار دوز ہو سے دیٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم. بس 24 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل کو سائڈ پہ کرتے ہیں. آپ کا وقت نہیں گزرے گا کہ یار 24 گھنٹے کب ختم ہوں گے. تو یو نو یو ہیو ایمپل آف ٹائم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے سبحان کمال دعا اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر وضیق الصدر ومس الضر. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں میرے معاملات کو پھیلا دینے میں. یعنی اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے معاملات پھیل جائیں. انسان ہر ٹائم بزی ڈسٹریکٹیڈ ہے اور میرا دل ٹائٹ ہو جائے اور مجھے ہارم آ کے پہنچے. تو ہم سب انشاءاللہ یہ دعا کے ساتھ رمضان کا آغاز جس طرح کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.